رمضان رمضان۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل ہم نے 27واں پارہ پڑھا تھا، اس میں سورہ حجرات 26ویں پارے کی بھی کچھ آیتیں رہ گئی تھیں اور 27ویں پارے کی بھی۔ تو وقت چونکہ کم ہے، رمضان کی راتیں بھی بہت تھوڑی سی رہ گئی ہیں، تو سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ایک بہت اہم ترین صورت ہے۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ آج انشاءاللہ میں سورہ واقعہ کا کچھ تفسیر اس کی بیان کروں گا۔ اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ اپنے بچوں کو اگر پورا قرآن نہیں بھی حفظ کرواتے تو کچھ قرآن کی صورتیں لازمی حفظ کروائیں۔ یہ بہت محرومی کی بات ہے کہ مسلمان کا بچہ ہو اور 30واں پارہ بھی یاد نہ ہو اس کو۔ یہ تو نماز میں صبح و شام پڑھا جاتا ہے۔ میرے بچوں میں جو حفظ نہیں کر رہے ان کو میں نے انعام کی اسکیم دی ہوئی ہے کہ جو 30واں پارہ کر لے گا اس کو اتنے پیسے دوں گا، جو 29واں بھی کرے گا اس کو اتنے پیسے دوں گا۔ بچوں بچیوں میں سب میں کچھ تو الحمدللہ حفظ کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ان کے لیے یہ۔ تو بچوں کو اس پہ لالچ دے دیا کریں، بھائی یہ یاد کر لو تو اتنے پیسے، یہ صورت یاد کر لو تو یہاں لے کے جائیں گے، گھمانے پھرانے لے جائیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے والد نے انہیں آفر کی تھی اپنے بیٹے عبداللہ بن مبارک کو کہ ایک شعر یاد کرو گے تو 1 درہم دوں گا۔ تو اس درہم کی لالچ میں انہوں نے ہزاروں شعر یاد کر لی اور پھر بہت بڑے شاعر بن گئے تھے۔ وہ بہت شاعری انہوں نے، بڑی مثبت شاعری کی ہے انہوں نے، بہت بڑے شاعر بن گئے تھے، ادب میں بڑی مہارت آ گئی تھی ان کو۔ تو بچوں کو پازیٹیو چیزوں، اسکولوں سے توقع نہ رکھیں، یہ ککھ بھی نہیں سکھائیں گے آپ کے بچوں کو، یہ خوب دماغ میں رکھیں، ککھ بھی نہیں سکھائیں گے۔ یہ بس انگلش میں 2-4 ٹھش پش کرنا سکھا دیں گے، اس سے آپ سمجھیں گے یہ بہت پڑھے لکھے ہو گئے، ان کو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو بچوں کو اردو سکھانے کے لیے یہ کہہ دیں اردو کا ایک شعر یاد کر لو تو اتنے پیسے، انگلش سکھانے کے لیے انگلش کا کوئی مضمون یا کوئی بھی چیز تو اتنے پیسے، تھوڑی سی نا ان پیسے یا کچھ اور لالچ دے دی ان کو، تو اس سے آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو پہلے لوگ جاسوسی ناول پڑھا کرتے تھے بچے، ہم نے بھی پڑھے ہیں، اشتیاق احمد کے کرائے پر لاتے تھے ناول، وہ جاسوسی ناول پڑھنے سے بھی بچوں کی مینٹل لیول بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ ایک تو اردو خاندانی ہو جاتی ہے ان کی۔ آج کل پب جی اور یہ ویڈیو گیم اور کارٹون اور ڈیری مون اور موری مون، اس کے علاوہ جن سے ککھ بھی فائدہ نہیں ہے، برباد ہو رہے ہیں بچے۔ تو ایسی کہانیوں میں دلچسپی بھی ہوتی تھی ان جاسوسی ناول میں، پھر اسلامی تاریخ ہے وہ پڑھیں وہ۔ تو بچوں کو کہا کریں بھائی یہ پڑھو، تو اس پہ ان کو ایسا چسکا لگے گا نا ان کو تھوڑے دنوں میں، پیسے نہیں بھی دیں گے تو وہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ تو بہت خیال کرنا پڑتا ہے والدین کو اپنے بچوں کا۔ خیر، دی ٹروتھ جامعۃ الرشید سے انگلش میں ایک بچوں کا رسالہ نکلتا ہے، وہ لگوا لیں گھر میں، بچے انگلش بھی پڑھ لیں گے اس بہانے۔ انگلش میں کہانیاں ہوتی ہیں، بڑی دلچسپ احادیث ہوتی ہیں، تو فائدہ ہوگا ان کا۔ بچوں کا اسلام اخبار بھی نکلتا ہے جامعۃ الرشید سے۔ خیر، تو بات کیا ہو رہی تھی، یہاں کہاں سے آ گیا؟ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچوں کو یہ چند صورتیں، سورہ یاسین ہو گئی، سورہ ملک ہو گئی، سورہ واقعہ ہو گئی، سورہ رحمان ہو گئی، یہ صورتیں جن کی ذرا شریعت میں زیادہ اہمیت ہے، ان کے فضائل الگ سے ہیں، تو ان کو الگ سے یاد کرو۔ سورہ ملک تو روزانہ رات کو پڑھ کے سونا چاہیے، عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ چیزیں بڑوں کو اس لیے نہیں کہہ رہا، بڑے ہو کے ٹائم نہیں ملتا انسان کو، تو بچوں کو جو کھوپڑی میں ڈالو وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ بڑے ہو کر تو سورہ ملک یاد کرنے بیٹھے گا، فون آ جائے گا کسی کا، بیگم آ جائے گی، بولے گی انڈے لے کر آؤ، بیٹھا ہوا ہے گھنٹے سے یہاں پہ، تو 10 قسم کے مسائل کھڑے ہو۔ بڑے بھی سیکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، لیکن بچوں کا ذہن سفید کاغذ جو ڈالو انسٹال ہو جائے گا اس میں۔ تو سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے
قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا. فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. دیکھو باہر کی دنیا ایک الگ ہی ہے, قرآن کی دنیا بالکل الگ ہے. قرآن وہ باتیں کر رہا ہے جو پبلک بالکل بھی نہیں کر رہی, اور پبلک وہ باتیں کر رہی ہے جن کی قرآن کوئی ویلیو ان کو دیتا ہی نہیں. تو دونوں کی سنا کریں, ٹھیک ہے نا, دونوں کی سنا کریں, پھر تجزیہ کیا کریں کہ پبلک جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک. پبلک کہہ رہی ہے کہ انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں, کچھ کالے ہوتے ہیں, کچھ گورے ہوتے ہیں, گورے اچھے لگتے ہیں, کالے ان کو اچھے نہیں لگتے. کچھ دولت مند ہوتے ہیں, کچھ غریب ہوتے ہیں, دولت مند اچھے لگتے ہیں, غریب اچھے نہیں لگتے. کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں, کچھ اونچے قد کے ہوتے ہیں, چھوٹے قد کے اچھے نہیں لگتے, اونچے قد کے اچھے لگتے ہیں. کچھ کمزور ہوتے ہیں, کچھ طاقتور ہوتے ہیں, کمزور اچھے نہیں لگتے, طاقتور اچھے لگتے ہیں. یہ قسمیں ہیں انسانوں کی. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اچھائی اور برائی کا ایک معیار قائم ہو جاتا ہے. یار گورے سب کو اچھے لگتے ہیں, تو کریمیں لگا لگا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو گورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دولت مند اچھے لگتے ہیں, گاڑیوں میں گھومتا ہوا آدمی, ہر آدمی دولت کے پیچھے بھاگتا. یہ پبلک کی باتیں ہیں. صحت مند اچھے ہوتے ہیں, یہی وجہ ہے لڑکے جم جا جا کے ڈنٹ پیل رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے نا. طاقتور اچھا ہوتا ہے. تو دنیا کی باتیں یہ ہیں کہ اتنی قسموں کے لوگ ہیں دنیا میں, بہت ساری قسمیں. انسان چاہتا ہے ان میں جو قسم سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے میں اس کو اختیار کروں. لیکن جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں, قرآن کہتا ہے یہ ساری قسمیں تھوڑے دنوں کے لیے ہیں, سب مر کے مٹی ہو کے بولو ختم. لہذا اس میں اگر تم خوبصورت بن بھی گئے تو مٹی, طاقتور بن بھی گئے تو بھی مٹی, دولت مند بن بھی گئے تو بھی مٹی, ہر چیز کا انجام کیا ہے, مٹی. اس لیے اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں ہو تو کوئی ویلیو نہیں ہے. پیسہ اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے. عیش کے لیے صرف مزے اڑاؤں گا, اڑا لو, تھوڑے دن کے مزے ختم ہو جائیں گے. قارون سے زیادہ تو اڑا نہیں سکتے. میں بیان میں کہہ رہا تھا نا کہ جو جس چیز میں ترقی چاہتا ہے نا, اس میں اس کو دیکھ لے جو اس سے پہلے ترقی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا, اس کا انجام کیا ہوا. جیسے میں نے مائیکل جیکسن کی مثال دی تھی, جو چاہتا ہے گلوکار بن کے نام کماؤں, تو مائیکل جیکسن سے آگے نہیں نکل سکتا. مائیکل جیکسن رات کو سوئے, پولیس بھی نہیں اٹھا سکی ان کو, ایک دم گڑچ ختم. اللہ نے کہا بس چلو بھائی نکلو یہاں سے, بہت مزے اڑا لیے. اب کوئی سلوٹ نہیں کرے گا, اب کوئی جرسیاں اتار کے آپ کے لیے نہیں پھینکے گا. اب آپ کی لاش پڑی ہوئی ہے, سائنسدانوں کے ڈاکٹروں کے حوالے ہے. وہ اگر آپ کی کوئی گردہ الٹا نکال کے کسی کے فٹ کرنا چاہیں ان کی مرضی, وہ آپ کو قبر میں دفنائیں ان کی مرضی, آگ میں جلائیں ان کی مرضی, آپ کے اسپیئر پارٹ فریز کر لیں ریسرچ کے لیے ان کی. اب آپ کی وہ ویلیو, وہ کیا کچھ بھی ویلیو نہیں ہے. بہت مزے اڑا لیے, چلو نکلو یہاں سے. اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو کتنا قارون سے آگے نہیں نکل سکتے. قارون کے جو خزانے کی چابیاں جانور لے کے چلتے تھے, چابیاں اتنی زیادہ تھیں, ہمارے تو خزانے جانور نہیں لے سکتے. 2-4 چیک جیب میں پڑے ہوئے ہوں گے, ایک تھیلا پڑا ہوا ہوگا اس میں سکہ رائج الوقت ہوگا, بہت زیادہ یہی ہوگا نا, ٹھیک ہے. اتنا تو نہیں ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر گودام میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی چابیاں ہی جانور لے کے چل رہے ہیں, لوگ لے کے جا رہے ہیں. بھائی بہت ہیں خزانے, تجوریوں کی چابیاں, اتنی تجوریاں کتنی ہوں گی. تو قارون کو آپ کراس نہیں کر سکتے. کیا ہوا اس کا انجام, زمین میں دھس کے مر گیا, ختم. نہ بھی دھسا ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا, پڑا ہوا تو قبر میں ہی ہوتا. تو آپ اگر حکومت چاہتے ہیں کہ یار نہیں یار کوئی عہدہ ہونا چاہیے, کچھ عہدہ ہو, کچھ محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں, اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا تو محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں, یا میں 21ویں گریڈ کا آفیسر بن جاؤں, کچھ تو بنوں, کب تک 11ویں اسکیل پہ جاب کروں گا. تو بھائی آپ فرعون سے آگے
بولو نہیں. ہزاروں کو قتل کر دیا, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. اتنا روب, اتنا دبدبا, وہ بھی مر گئے انا للہ ہو کے ختم. بڑی باتیں کی اس نے, انا ربکم الاعلی, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں. پانی میں ایک غوطہ لگایا ہے, سب پھنے خانیاں ختم. نہ بھی لگاتا غوطہ اب تک ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو اس لیے یہ تو کھلونے ہیں, یہ حکومت, یہ دولت, یہ پلاٹ, یہ بحریہ ٹاؤن, یہ گاڑی, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کھلونے ہیں, کھیلنے کے لیے, آزمائش کے لیے اللہ نے دیے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ کی باتیں ہیں, یہ پبلک کی باتیں. یہ گھر میں بیوی آپ سے اس قسم کی باتیں نہیں کرے گی, بیوی سے شوہر اس قسم کی باتیں نہیں کرے گا, ابا بچوں سے ایسی باتیں. ابا کہے گا بیٹا کیا کر رہا ہے آج کل, تو کما کتنا رہا ہے جب تیری پینٹ میں ہاتھ ڈالو کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ تو خیر ابا نہیں, ہے تو بیوی یہ باتیں کرتی ہے, کیونکہ پینٹ میں ہاتھ کون ڈالتا ہے؟ جب لٹکی بھی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے بیگم پینٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹوا چیک کرتی ہے, کچھ نہ کچھ پیسے بہت سے بتا کے کرتی ہیں, بہت سے چھپا کے بھی کرتی ہیں. تو یہ سب پبلک کی باتیں ہیں. حتیٰ کہ بسا اوقات مسجد کے امام صاحب بھی تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تنخواہ کے حساب سے اس سے چندے کا مطالبہ کیا جائے, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کی یہ باتیں بالکل بھی نہیں ہیں. اللہ کیا باتیں کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی کائنات ہے نا, ہر چیز کی ایک ایج ہے. یہ ہمیشہ کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں بنایا, ہر چیز کو فنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں واقعی ہے بھی ایسا. مچھر کی زندگی ایک دن کی ہوتی ہے, وہ ایک دن میں پیدا ہو کے بچے دے کے انڈے دے کے زندگی گزار کے مر کے ختم. کھٹملوں کی بھی پتہ نہیں 2-4 دن کی ہوتی ہوگی, لیکن وہ 2-4 دن میں اتنے کھٹمل پیدا کر کے جاتا ہے کہ اتنے کھٹمل کے لگتا ہے کہ وہ جو پیدا ہوا تھا نا تو سارا دن اس کے علاوہ کوئی کام اس نے کیا نہیں. ہزاروں انڈے بچے پیدا کر کے جاتا ہے کم وقت, لیکن وہ بھی 2-4 دن کی زندگی. کسی کی زندگی 500 سال اللہ نے رکھ دی. بعض جانور ایسے ہیں, میں نے خود تنزانیہ کے ایک جزیرے میں 300 سال پرانے کچھوے دیکھے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کو پر لکھا ہوا ہے کہ ان کی عمر اتنی ہے, بالکل ایک اوتھینٹک. اور جو کچھوا آج پیدا ہو رہا ہے اس پہ بھی وہ لگا دیتے ہیں اس کی ڈیٹ آف برتھ. 300 سال پرانے کچھوے زندہ رہتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آ رہی کہ یار بس کرو, کتنی جنگیں دیکھ لی انہوں نے, کتنا زمانہ دیکھ لیا. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس کو جب سست بنایا نا تو ہر کام اس کا سستی سے, مر بھی سستی سے رہا ہے, مرنے میں بھی ٹائم ملے گا. تو انسانوں کی ایک عمر ہے, تو اللہ نے بتایا اسی طرح اس کائنات کی بھی ایک ایج ہے, یہ بھی ختم ہو کے فنا ہو جائے گی. تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ کہتے ہیں یہ کائنات بھی فنا ہوگی, یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے, ایک سور پھونکا جائے گا, فصائق من فی السماوات ومن فی الارض, سب تباہ و برباد نظام عالم. تو انسان جو ترقی کی انتہا تک پہنچ رہا ہے, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, پھر میں یوں کروں گا, کہاں کہاں سے خلائی سیاروں سے چھلانگے لگا رہا ہے کہ جی وہ اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آتے 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 زمین کے قریب پہنچ کے پیراشوٹ کھلتا ہے اور خلا سے بندے نیچے آ رہے ہیں. اس پہ ہمارے پاکستانیوں نے لکھا ہوتا ہے فیک, کیونکہ یہ چھلانگ تو لگا نہیں سکتے. یا تو دیکھو آپ کی ویڈیو وائرل ہوگی خلا سے چھلانگ لگا کے راکٹوں سے, یا خلا سے نہیں تھوڑا سا نیچے کر لو ہوا میں آ کے, یا تو اس سے بھی وائرل ہوگی, یا یہ اس سے وائرل ہوگی کہ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے. یعنی آپ کلپ بنا دو کہ یہ سب کیا ہے, ٹوپی ڈرامہ, اس سے بھی آپ ہٹ ہو جاؤ گے. تو ہمارے پاس یہ دوسرا آپشن ہے کہ جو بھی دنیا میں کوئی کام کر رہا ہے نا, بڑا کارنامہ کر تو سکتے نہیں, ہم اس کو ڈرامہ کہہ کے اس کے خلاف رپورٹ پیش کر سکتے ہیں, جس سے ہم کیا ہو جاتے ہیں, ہٹ. جیسے آپ چاند پہ تو جا نہیں سکتے, یا تو آپ چاند پہ جاؤ ویڈیو بناؤ تو ہٹ ہوگی, ملینز ویورز ہو جائیں گے. یہ جب ہم نہیں کر سکتے تو ہم یہ کہتے ہیں جو گیا ہوا ہے نا اس کے جانے میں کیڑے نکالو. یہ سب ٹوپی ڈرامہ تھا, امریکہ نے لوگوں کو الو بنایا, چاند پہ کوئی بھی نہیں گیا. ڈرامے بازی اور ڈرامے بازی کے یہ ثبوت کراؤ گے آپ ہٹ ہو جاؤ گے. تو یہ غلط طریقہ ہے. چاند پہ اگر جا نہیں سکتے تو جو گیا ہے اس کے جانے میں کیڑے بولو نہیں نکالو. بہت بدتمیزی والی بات ہے یہ, ٹھیک ہے نا, کہ دنیا کیا سے کیا کر رہی ہے,
پاکستانی دیکھو کتنے ہوشیار ہیں. میں نے جو کہا نا خلا سے تھوڑا سا نیچے سے چھلانگ لگائی ہے, اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا. وہ ویسے مقدس راتوں میں لطیفے بنتے تو نہیں ہیں, لیکن تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے نا. یہ لطیفہ اس پہ سنا رہا ہوں کہ لمبی لمبی مت چھوڑا کرو اللہ کا واسطہ. کوئی کمال ہے تو بیان کرو, نہیں ہے تو چپ کر کے دوسرے کے کمالات کو داد دو, ٹھیک ہے نا. تو 3 بندے سفر کر رہے تھے, ایک امریکی, ایک جاپانی اور ایک پاکستانی. سب سے پہلے امریکی نے شو ماری. امریکی نے بولا ہمارے جو ہوائی جہاز ہے نا, امریکہ کی فضائی طاقت مشہور ہے, ہمارے ہوائی جہاز بالکل آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں. ان دونوں نے کہا یار بالکل آسمان سے چپک کے. اس نے کہا بس تھوڑا سا نیچے, تھوڑا سا نیچے, یعنی خلا میں. کمال ہے. جیپنیز نے کہا کہ ہمارے بحری جہاز جو ہیں سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتے ہیں. یہ دونوں حیران ہوئے کہ یار بالکل سمندر کی تہہ سے, کہہ رہے تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا نہیں. اس نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل ناک سے, کہہ رہا تھوڑا سا نیچے. اس نے کہا تھوڑا سا نیچے. تو ہم لوگ اس طرح سے بس باتیں کر گئے نا, باتیں گھما گھما کے ترقی حاصل کر رہے ہیں. تو خیر, تو یہ جتنی بھی ترقی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اللہ کہتے ہیں ایک دن سب کو میں خاک میں ملا, کیونکہ یہ اصل نہیں ہے, تو آزمائش کے لیے پیدا کیا تھا. لیبلوکم, اللہ دیکھنا چاہتا تھا تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے, کون اس دنیا میں پڑھ کے خدا کو یاد رکھتا ہے, اور کون یہیں کا ہو کے رہ جاتا ہے. ابا نے پیسے دے کے جرمنی بھیجا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے, اس پیسے سے آپ نے عیاشی شروع کر دی, اور آپ کہہ رہے ہو یار زبردست عیاشی ہو رہی ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, شراب بھی چل رہی ہے, یہ بھی لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. دوسرا بیچارہ جو آپ کا بھائی تھا وہ پیپر کی تیاری کر رہا ہے, آپ بولو گے الو کا پٹھا بے وقوف, جرمنی میں آ کے بھی ٹینشن میں. تو ابا کہے گا بے وقوف نہیں ہے, بے وقوف واپس آؤ گے تو چترول لگاؤں گا, تو سارے پیسے اڑا کے آ گیا اور وہ کچھ بن کے آئے گا. تو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کسی مقصد کے لیے, وہ مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ دیکھتا ہے کون اپنے پیدا کرنے والے سے لا لگا کے لگتا ہے, کون اس کی اطاعت کرتا ہے, اور کون اس دنیا ہی کو مقصد بنا لیتا ہے, اسی میں کی عیش و عشرت میں لگ جاتا ہے. جو عیش و عشرت میں لگا ہے اللہ ابھی بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہے, جو عبادت میں لگا ہے اس کو بھی کچھ نہیں دے رہے. اللہ کہتے ہیں سارا نظام تباہ و برباد کرنے کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, یہ جو تمہاری قسمیں بنی ہوئی ہیں نا, کالا گورا, اونچا لمبا, چھوٹا موٹا, دبلا, دولت مند غریب, صحت مند, یہ سب قسمیں کیا ہو جائیں گی, ختم. کیونکہ اللہ جو رزلٹ اناؤنس کرے گا تو 3 قسم کے لوگ سامنے آئیں گے. ایک وہ جو امتحان میں فیل, جو امتحان میں فیل, چاہے وہ کالے تھے یا گورے, معذور تھے یا صحت مند, ہر آدمی کا امتحان ہے. جو بیمار ہے اس کا بیماری میں امتحان ہے. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیمار رکھا, بیماری میں صبر کر کے امتحان میں کامیاب ہوئے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحت دی, سلیمان علیہ السلام کو بہت اعلیٰ صحت عطا فرمائی, اس صحت میں ان کو آزمایا. موسیٰ علیہ السلام کو غریب مسکین بنا کے آزمایا. سلیمان علیہ السلام کو ایسی دولت دی ہے, ایسی دولت کہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو ایسی دولت نہیں ملے گی. ان کو اس دولت میں آزمایا, کسی کو مرد بنا کے آزمایا, کسی کو عورت بنا کے آزمایا. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا, سب ختم, جب پھر دوبارہ سور پھونکوں گا تو لوگ قبروں سے جب اٹھیں گے, کنتم ازواجن ثلاثا, 3 حصوں میں ڈیوائڈ کروں گا سب کو میں. ایک وہ جو امتحان میں فیل, ان کو قرآن کہتا ہے اصحاب المشأمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں, لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا. یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ اس دنیا میں امتحان میں ناکام. اس میں کروڑ پتی لوگ بھی ہوں گے, اس میں غریب بھی ہوں گے, اس میں بیمار بھی ہوں گے,
لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اگر وہ غریب غربت میں خدا کو خوش نہیں رکھتا، یہاں بھی ٹینشن وہاں بھی ٹینشن. لوگ سمجھتے ہیں مالدار سارے جہنم میں جائیں گے. بھائی دولت بھی ہے، عیش و عشرت بھی ہے، لیکن خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے. قرآن کہتا ہے سلیمان کے یہاں بھی مزے تھے اور وہاں بھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہاں بھی اللہ نے خوب عیش و عشرت دی، وہاں بھی. تو دونوں جگہ مزے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس امتحان میں، بولو بھائی کیا ہو گیا، ناکام. وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، کچھ وہ ہوں گے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے. یہ اس امتحان میں پاسنگ مارکس لے کر آئیں گے، ایکسیلنٹ نہیں، A1 گریڈ، بولو نا بھائی، نہیں، پاسنگ مارکس، کامیاب ہو گئے. ان کو اعمال نامہ کہاں دیا جائے گا؟ دائیں ہاتھ. جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت مل جائے گی. اللہ فرماتے کچھ ہوں گے والسابقون السابقون. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، جو پاس ہونے والے لوگ ہیں کیا خوب ہوں گے وہ بھی. ما اصحاب اللہ خود تعریف کر رہے کیا زبردست. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا ہی برے ہوں گے وہ، کتنا برا ٹھکانہ. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سبقت کرنے والے تھے، ایکسیلنسی کے ساتھ مارکس لیے انہوں نے. یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی سبقت کرنے والے ہیں. یہ کون ہیں؟ جو ہر نیکی میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش. ان کا سب سے پہلا مصداق مجاہدین ہے، جنہوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے حوالے کر کے میدان جنگ میں نکلتے ہیں، دنیا کو خیر آباد لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. پھر وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا. پرسوں رائیونڈ سے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، 40 سال سے رائیونڈ میں مقیم ہیں. 40 سال ہو گئے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے، بولو، وقف. میں نے ایسے دیکھے ہیں تبلیغ میں بزرگ، کروڑ پتی لوگ ہیں، ان کا بزنس ہے چلتا ہوا، وہ بزنس چل رہا ہے اپنی جگہ. بزنس کو بہت تھوڑا ٹائم کسی کے ذمے لگا دیا اور وہ سارے وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ دعوت. میں ایک دفعہ گیا اجتماع میں، ایک صاحب دیگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ڈھکن ہٹا کے کھانا بانٹ رہے ہیں لوگوں کو. میں نے کہا کوئی پکوان سینٹر ہوگا ان کا. پتہ چلا بہت بڑا تاجر ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنے آپ کو کیسا وقف کیا ہے کہ اللہ کے دین کی اور دین والوں کی خدمت کے لیے دیگ پہ بیٹھ کے لوگوں کو چاول تقسیم، اکرام ہو جائے بھائی لوگوں کا، لوگ اللہ کی راہ میں نکل جائیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ فرماتے اپنے آپ کو بیچ دیا انہوں نے. تو یہ کون ہے؟ یہ پاسنگ مارکس والے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو والسابقون السابقون، بہت سبقت کر لی انہوں نے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اللہ فرماتے ہیں یہ جو سابقین ہیں نا، جو ایکسیلنسی کے ساتھ پاس ہوں گے، یہ پہلے لوگوں میں بہت ہوں گے، یعنی صحابہ میں اور تابعین میں. بعد میں یہ لوگ تھوڑے سے شارٹ ہو جائیں گے. آبادی کے ریشو کے لحاظ سے شروع میں ان کی تعداد بہت زیادہ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روافض جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں چند ٹھیک تھے باقی سارے معاذ اللہ منافق، تو قرآن تو کیا کہتا ہے؟ شروع کے لوگوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ، اصحاب یمین کی نہیں، سابقون کی. شروع کے لوگوں میں بہت زیادہ، جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جائے گی یہ لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہوتے جائیں گے، ان کی تعداد کیا ہوتی چلی جائے گی آبادی کے لحاظ سے. فرمایا فی جنات النعیم، یہ جو السابقون ہیں یہ عیش کے باغات میں ہوں گے، علی سرر موضونہ، خوبصورت تخت جنت میں بچھے ہوئے ہوں گے جس پر یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین. قرآن جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو ایسے انداز میں کہ انسان کی جو کا مینٹل لیول ہے نا اس سے اوپر کی باتیں نہ ہو، اور ہر دور کے انسان کو جنت سمجھ میں آ جائے. ورنہ جنت کو مثال کے ذریعے بیان کرنا ممکن نہیں ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو اللہ نے ہمیں دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں یہ ہمارے کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں میں کتنے مزے رکھے ہیں.
شدید پیاس کے وقت آپ پانی پئیں، کیسا مزہ آتا ہے. جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو کیسی مزے کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے اس کی. حالانکہ یہ عمل کا بدلہ نہیں ہے. تو سوچو اللہ جب عمل کا بدلہ دے گا اور نزلا من غفور الرحیم، اور اللہ کی طرف سے میزبانی ہوگی، مہمان بنیں گے ہم اس کی جنت میں، تو پھر ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نبی نے فرمایا ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھیں، نہ کسی کان نے ان کا حقیقی تذکرہ سنا، اور نہ کسی دل میں ان کا خیال بھی گزرا ہے. یعنی آپ عیش و عشرت جتنا سوچ سکتے ہو نا، آپ کی جہاں انتہا ختم ہوگی اس سے بھی آگے کی چیز ہے جنت. بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو اس دنیا میں تھوڑی سی قربانی دے کر اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیتے، اور بہت ہی بدقسمت لوگ ہیں جو تھوڑے سے گناہ ہیں جن کو آرام سے چھوڑا جا سکتا ہے، مگر ان چند حرام لذتوں کی خاطر اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون. اللہ کچھ مثالیں دے رہے ہیں. جنت میں ایسے خوبصورت بچے، سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. خدمت کے لیے اللہ جنت میں بچوں کو پیدا کیا. اللہ نے بہت سارے بچے ہوں گے جو آپ کی خدمت کریں گے، اور اتنے خوبصورت بچے، قرآن کہتا ہے جیسے تسبیح خوبصورت دانے ٹوٹ کے بکھرتے ہیں نا، کیسی اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ دانے بکھرے ہوئے موتی. وہ جنت میں بچے ایسے پھیلے ہوئے ہوں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کے اس کے موتی بکھر گئے ہیں. فرمایا بھی اکواب واباریق وکأس من معین، ان شرابوں کے ساتھ بہتی ہوئی شراب، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، جس سے نہ سر میں درد ہوگا نہ یہ بہکی بہکی باتیں کریں گے. وفاکہۃ مما یتخیرون، جو پھل کھانا چاہیں گے. ولحم طیر مما یشتہون، اور اڑتے ہوئے پرندوں کا گوشت جس پرندے کے کھانے کی ان کو خواہش ہوگی. وحور عین، اور فرمایا ان کی نکاح ہم ایسی عورتوں سے کریں گے. حور عربی میں کہتے ہیں حورا کی جمع، حورا کہتے ہیں انتہائی سفید رنگت والی، اور عین آئینہ کی جمع، عین آئینہ کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی. تو اللہ کو ہماری فطرت کا پتہ ہے نا، تو اللہ نے بتایا کہ سفید رنگت والی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورتوں سے میں ان کا نکاح کراؤں گا. کامثال اللؤلؤ المکنون، ان عورتوں کی مثال اور حسن و جمال ایسا ہوگا جیسے خوبصورت موتی ہوں جن کو چھپا کے رکھ دیا ہو، ان پہ کوئی گرد و غبار نہ ہو. خوبصورت موتی ہو نا، ان کو آپ چھپا کے رکھیں تو ان کی شائننگ میں، ان کی چمک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. جزاء بما كانوا يعملون، فرمایا اس عمل کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، کوئی بیکار سر میں درد کرنے والی بات نہیں سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلامتی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور فرمایا جن کو پاسنگ مارکس ملے، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، ان کے بھی کیا خوب مزے ہیں. فی صدر مخضود، ایسے بیری کے درخت جن میں کانٹے نہیں ہوں گے. وطلح منضود، گچھے لٹکے ہوئے کیلوں کے. دیکھو ایک کیلا ٹھیلے سے خرید کے کھایا جاتا ہے، ایک درخت پہ خوبصورت لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ لٹکے ہوئے پھلوں کا قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں. قطوفھا دانیہ، لٹکے ہوئے جو گچھے والے پھل ہوتے ہیں نا، وہ الگ ہی اس میں لطف آتا ہے کھانے کا. فرمایا وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. فرمایا ان کو جو ہم حوریں دیں گے، جو ان کو عورتوں سے ان کا نکاح کریں گے، یہ وہ عورتیں ہیں جن کو ہم نے جنت ہی کی مٹی سے پیدا کیا. فجعلناہن ابکارا، اور ان کو ہم نے کنوارا بنایا ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جس جنتی کو یہ خوبصورت عورتیں ملیں گی، اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے عورت کی یہ خوبصورتی ہے کہ نکاح سے پہلے اس کا کسی سے ریلیشن
بولتے کیوں نہیں بھائی؟ یہ اس کی حسن ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے. اس لیے اللہ نے جنتیوں کے لیے ایسی عورتوں کا انتظام کیا ہے مقصورات فی الخیام، جن کو خیموں میں بند کر دیا ہے. اور آج لوگوں کو کس طرح کی عورتیں چاہیے؟ بولڈ، بہت زیادہ ماڈرن ہونی چاہیے. پھر وہ جب، ابھی کیا میں بولوں، جنت کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، پھر جب وہ سر پہ جوتے پڑتے ہیں نا اور شکوک اور شبہات، یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ گھر سے غائب ہے، آ ہی نہیں رہی ہے. مرد کا بھی یہی ہے، ماڈرن آدمی ہوتا ہے، عورت کو اس پہ اعتماد نہیں ہوتا. پتہ نہیں یہ فون، جیسے ہی فون آیا بیگم بیٹھی بھی ہے نا، ایک دم یوں کر کے گھما دیا اس کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے بھائی. اور ادھر ان کو شک. یورپ میں ایک ماہر نفسیات ہے، اس کا میں نے کچھ سال پہلے بیان سنا. اس نے کہا بھائی یہ جو پہلے ہی شادیاں بہت کم ہو رہی ہیں، اب ان شادیوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، تو ان بیسس پر طلاق نہ دیا کرو. اگر دونوں غلط ہیں تو کوئی بات نہیں، رشتے کو چلاؤ. اصل میں وہ لوگ تو پریشان ہیں نا، ایک تو شادی ویسے ہی نہیں ہو رہی ان کے یہاں، پھر ہو رہی ہے تو ان میں بہت سوں کے تعلقات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. بیگم پکڑی گئیں اسکائپ پہ بات کرتے ہوئے، میاں پکڑا گیا کسی سے بات کرتے ہوئے. تو وہ ماہر نفسیات کہہ رہا تھا بھائی اگر پکڑے بھی جا رہے ہیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں. اگر اس کا اس سے بھی فرینڈ شپ ہے، بیوی تو تمہاری ہے نا، اور بیوی کو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں اگر اس کی گرل فرینڈ ہے اور اس سے تعلقات ہیں، میاں لیگل تو تمہارے لیے ہے نا یہ. تو اس پہ وہ ماہر نفسیات سمجھا رہا تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے ڈیورس نہ لو نہ دو، تاکہ تو تھوڑے بہت شادی کے جوڑے بچے ہوئے ہیں وہ تو بچے. میں نے کہا دیکھو کیسا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے کہ اب میرج لائف کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو بھی لیگل قرار دیا جا رہا ہے کہ کاغذ میں میاں بیوی بن کے رہو، کوئی بات نہیں، حقیقت میں بے شک نہ بھی ہو، ورنہ یہ کاغذی شادیاں بھی کیا ہو جائیں گی. بولتے کیوں نہیں؟ ختم. تو اسلام نے جو نظام دیا ہے نا، عورت کی عفت، عورت کی پاک دامنی، وہ باپ کے گھر سے نکل کے کہاں جائے گی؟ شوہر کے گھر میں سیدھا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جنت کی مٹی سے بنایا اور کنوارا بنایا، عرباً اتراباً، اور ہم نے ان کو ہم عمر بنایا. لوگ عام طور پر کم عمر لڑکیوں سے شادی کی خواہش ظاہر کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے. تو جنت کی عورت خوبصورت ہوگی لیکن آپ کی ہم عمر، کیونکہ ہم عمر سے انسان کا مینٹل لیول ملتا ہے، وہ اپنے غم اس کے سامنے بیان کر سکتا ہے، راز کی باتیں اس کے سامنے. لیکن دنیا میں ہم عمر جب ہوتی ہے تو آپ اگر 50 سال کے ہیں تو ہم عمر بھی کتنے سال کی ہوگی؟ 50 سال. تو میچور تو ہوگی لیکن حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے. تو جنت میں اللہ نے یہ دونوں نعمتیں دی ہیں. فرمایا لاصحاب الیمین، یہ ان لوگوں کو نعمتیں ملیں گی جو دائیں ہاتھ والے ہیں. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، فرمایا یہ پچھلوں میں بھی بہت اور قرب قیامت میں بھی یہ لوگ بہت ہوں گے. یہ بھی خوشخبری کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں میں ہر دور میں اصحاب یمین ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. یہ کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے کہ 2-4 آدمی دنیا میں نیک بچے ہوں باقی سارے کیا ہو گئے ہوں؟ خراب ہو گئے. ایسا نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا کتنے ہی برے ہیں. فی سموم و حمیم، گرم لو اور کھولتے ہوئے پانی میں. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، جہنم کی آگ میں ہوں گے. فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اترایا کرتے تھے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، ایک بہت بڑا جرم ان کی زبان سے سرزد ہوتا تھا. وہ کیا جرم تھا؟ یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. جب بھی میں آیت پڑھتا ہوں مجھے لمس یونیورسٹی کے پروفیسر، ان کے اسٹوڈنٹس، اقرا یونیورسٹی کے پروفیسر، ان کے اسٹوڈنٹس، کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر اور ان کے اسٹوڈنٹس، بحریہ یونیورسٹی کے پروفیسر، ان کے اسٹوڈنٹس یاد آتے ہیں جن میں ایتھیزم اور مذہب کی بغاوت بہت اسپیڈ کے ساتھ پھیل رہی ہے، جو سائنسدانوں سے کچھ ضرورت سے زیادہ متاثر ہو گیا تھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ لائف اسٹائل بھی ان کو ان کا باپ ڈارون سمجھائے گا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، یا اللہ ہے یا نہیں ہے، ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یہ سمجھتے تھے ہر چیز میں ہمارے باپ کون ہیں؟
سائنٹسٹ ہیں, یہ ایجوکیشن سے اتنا متاثر ہو گئے تھے. قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے. وہ جرم کیا ہے؟ یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا, بھلا جب ہم مر جائیں گے, وَكُنَّا تُرَابًا, ہم مٹی ہو جائیں گے, وَعِظَامًا, جب ہڈیاں ہو جائیں گے, اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, تو سائنس تو کہتی ہے کہ پھر دوبارہ زندگی کا امکان ممکن, بولو نہیں. مشاہدہ بھی یہ کہتا ہے. سائنس دو چیزوں پر بھائی, لیبارٹری ٹیسٹ سے ثابت ہو جائے یا مشاہدہ ہو جائے, ان دو کے علاوہ اور کوئی دلیل کو سائنس بولو نہیں مانتا. کہہ رہے ہیں اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ مر کے ختم ہو جاؤ اور دوبارہ یہ عمل ریورس, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم کرتے تھے کہ جب ان کو پیغمبر کی دعوت پہنچی, پیغمبر کی بات اور ہمارا کلام پہنچا کہ مر کے مٹی ہو گئے, ختم نہیں ہو جاتے, ایک دن دوبارہ تمہارا رب زندہ کرے گا, تو یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. کبھی کہتے تھے یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے, یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے ساحر, جادوگر ہے, عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے. کبھی کہتے تھے کہ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ, ان کا مفاد ہے, اصل میں پیسے ملتے ہیں ان کو ایسی باتوں پہ, مفاد ہے, ان کی دکانیں چل رہی ہیں مولویوں کی. کیونکہ اگر یہ کہیں گے کہ مر کے ختم, کوئی حساب نہیں ہے, تو پھر کوئی مسجدوں میں آئے گا؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ کوئی مسجد کیا 27ویں رات, کیا 28ویں رات, کیا رمضان, کیا شوال, لائف کو انجوائے کرو. کیا ساس, کیا سسر, کیا ابا, کیا دادا, کیا نانا, کیا بچی, کیا بہن, کیا او بھائی گدھے گھوڑے کی طرح زندگی گزارو. کتے پالو, بچے پیدا کرنے کی ضرورت بولو نہیں. کتے پالو, بلی پالو, وہ بھی آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں, بہتر. بچوں کی کیا ضرورت ہے بھائی, یہ ٹینشن خام خواہ کی, کیونکہ یہ بھی ایتھیس بنے گا بڑا ہو کر. یہ تو مذہب سکھاتا ہے نا, باپ کے حقوق, ماں کے حقوق, خالہ کے حقوق, نانی کے حقوق. مذہب کے علاوہ تو اگر آپ مذہب کو چھوڑتے ہو تو پھر تو بھائی ڈاروین کی نظریے کی پیداوار ہو آپ, بندر سے اتفاق سے وجود میں آئے ہو. جو اتفاقی حادثے کی نتیجے میں کوئی چیز اگر بنتی ہے تو پھر ان کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا, اچھا برا نہیں ہوتا, پھر انجوائے بن گئے اتفاق سے. اب اتفاق سے کھاؤ, جو کچھ کھا سکتا ہے وہ کیا کرے, کھائے. وہ کھانے پینے کو فوکس کرو, عیاشی کو فوکس کرو. تو قرآن کہتا ہے یہ کہا کرتے تھے اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا. بھائی یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں, مر کے گل سڑ کے ختم, ایک نیچرل پروسیس ہے. مریں گے تو یہ ہوگا, تو یہ نیچرل پروسیس کے تحت مر کے ختم ہونا تو ہے, پیدا ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں قل, ان کو کہہ دو, ان الاولین والآخرین, تمہیں تو اپنا پیدا ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ کیسے ہوں گے. جو آدم سے لے کے اب تک دنیا میں آئے ان کو بھی, والآخرین جو قیامت آئیں گے سب کو, لمجموعون, سب نے اکٹھا ہونا ہے, الی میقات یوم معلوم, ایک ٹائم میں نے متعین کر دیا, اس میں سارے A to Z اپنے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا میں. ثم انکم, اس کے بعد ہوگا کیا, اللہ سب سے پہلے ان کو اس طعنے کا جواب دے گا, پہلے سزا دے گا, اور جب ان کو سزا دے گا تو یہ کہیں گے یہ ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے, تو اللہ کہے گا, ان کے اس طعنے کا جواب دے گا کہ تم جو یہ الفاظ کہا کرتے تھے نا, اور تمہارے پاس میرے اس دعوے کے اتنے دلائل تھے, ان دلائل کو تم نے نظر انداز کیا, اور اپنی یونیورسٹی کے اس بدبخت پروفیسر کو جو اپنے پیدا کرنے والے کا, وہ اپنے باپ کو تو مانتا تھا کہ میں باپ سے پیدا ہوا ہوں, ماں کو بھی مانتا تھا ماں سے پیدا ہوا ہوں, لیکن باپ اور ماں اتفاق سے وجود میں آ گئے. اتنی بیوقوفوں والی باتیں کیا کرتا تھا. اس گدھے کی خاطر تم نے اپنے خدا کا انکار کیا, اس کی تمہیں یہ سزا ملے گی. تو اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, اے گمراہ لوگو اور اے خدا کی آیتوں کا انکار کرنے والو, لآکلون من شجر من زقوم, اس درخت سے تمہیں کھلاؤں گا جس کا نام زقوم ہے, جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک اس کا تھوڑا سا پانی نکال کے اگر میٹھے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ سمندر کڑوا ہو جائے. فمالئون منہ البطون, اسی سے اپنا پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم, تیز کھولتا ہوا پانی تمہیں پلانے کے لیے دیا جائے گا. فشاربون شرب الہیم, وہ تیز کھولتا ہوا پانی جس سے منہ انسان کا جل جائے, ایسے پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں, اور ایک
گھونٹ بھر کے وہ نگلنے کی کوشش کرتے ہیں. ھذا نزلہم یوم الدین, جو روز جزا ہے اس دن ان کی میری طرف سے یہ میزبانی ہوگی. کیوں اے اللہ تو تو ظالم نہیں ہے؟ فرمایا نحن خلقناکم, ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. پہلی مرتبہ ڈاروین کے نظریے پہ تم پیدا, وہ بیوقوف احمق, اس کو یہ وہ ایسی باتیں کر کے گیا ہے. مور کے پروں میں اتنے خوبصورت رنگ, یہ کلر جب وہ مور پھیلاتا ہے, دنیا میں کوئی احمق نہیں کہہ سکتا کہ یہ آٹومیٹیکلی خود سے وجود میں, یہ کلر خود بخود وجود میں آ گئے ہیں. کوئی بیوقوف یہ بات نہیں کرتا. یہ ڈاروین کہہ کر گیا اور یہ گدھے سارے اسی کو فالو کر کے گئے ہیں. ویسے یہ بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں, ہم کوئی بات عقل کے خلاف نہیں کرتے, ہم عقل پرست ہیں. میں لوگوں سے ان گدھوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایک کاغذ پہ ایک انسان کی تصویر بنی ہوئی ہو, بے جان تصویر, آپ کسی پروفیسر سے پوچھیں اس گدھے سے کہ اگر ڈاروین یہ دعویٰ کرتا کہ اربوں کھربوں سال میں کسی کاغذ پہ انسان کی ایسی تصویر اتفاق سے بن گئی ہے تو مان لیتے؟ آپ کہو گے کبھی بھی اتفاق سے ایک تصویر, بے جان تصویر, بولو نا, نہیں بن سکتی. نہیں جی, ڈاروین نے ایک ثبوت بھی دیے ہیں کہ وہ ایک دفعہ وہ ہوا تھا, وہ طوفان آیا ہوگا, رنگ کے ڈبے گر گئے ہوں گے, پھر وہ ڈبے یوں کر کے گرے ہوں گے, پھر ایک برش یوں چل گیا ہوگا, پھر ایک کروڑوں سال میں ایک یوں چل گیا ہوگا, پھر یوں چل گیا, ہوتے ہوتے ایک پورا چہرہ وجود میں آ گیا. پاؤ گے بھائی نہیں ہو سکتا ایسے. کمال ہے, یہ تو مان نہیں رہے کہ بے جان تصویر وجود میں آ گئی, اور وہ تصویر ایک پتلے کی شکل میں وجود میں آئی, اور اس میں 2 آنکھیں سچی مچی کی لگی ہیں جو دیکھتی ہیں, 2 کان سچی مچی کے ہیں جو سنتے ہیں, دماغ کھوپڑی میں فٹ ہے جو سوچتا ہے, زبان ہے جو بولتی ہے, دانت ہے جو چباتے ہیں. ایک ایک چیز اتنی خوبصورت انداز میں اس کھوپڑی میں فٹ ہو گئی. تصویر جو بے جان تھی وہ خود بن نہیں سکتی, یہ پوری چلتی پھرتی تصویر جو پتلا ہے اور چلتا بھی ہے پھرتا بھی, اس کے جوائنٹ فکس ہو گئے. ایسا ہاتھ اب تک نہیں بنا سکے, ایسے جوائنٹ اب تک نہیں بنا سکے جو ہماری ہڈیوں میں لگے ہوئے. ایک ایک چیز بن گئی, معدے کا نظام, گردوں کا نظام, دل کا نظام, سوچنے کا نظام, آنکھوں میں پلکیں لگا دی ہیں خوبصورتی کے لیے, آئی بروز بنا دی ہیں, ایک ایک چیز. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین, ابھی تو اللہ یاد دہانی کرا رہا ہے, آخرت میں بتائے گا نہیں, سزا دے گا. الم نجعل لہ عینین, اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تیری کھوپڑی میں 2 آنکھیں نہیں لگائی ہیں؟ یہ خود بخود لگ گئی ہیں. خود سے لگی ہوتی تو کھوپڑی میں جا کے کیوں لگی ہیں بھائی, گھٹنے میں کیوں نہیں لگ گئی ہیں جا کے, اور 2 کیوں لگی ہیں, ایک کیوں نہیں لگی؟ 2 آنکھیں ایڈجسٹمنٹ ان کی دیکھو یار, ذرا سی ایڈجسٹمنٹ دونوں پتلیوں کی دائیں بائیں ہو جائے تو دیکھنے کا سارا سیٹ اپ برباد. 2 آنکھیں فٹ ہوئی ہیں اور ایسی زبردست ایڈجسٹمنٹ کہ موت تک وہ ایڈجسٹمنٹ آپ کی دائیں بائیں نہیں ہوتی. ان آنکھوں کی پتلیوں کے فاصلے سے بندہ ٹریس ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہے ہیں الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تیری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین, یہ زبان میں نے نہیں بنائی کیا؟ یہ تو سمجھتا ہے خود سے بن گئی ہے. وشفتین, تیرے جو 2 ہونٹ ہیں تو کیا سمجھتا ہے خود بخود بن گئے ہیں؟ فلقتحم العقبہ, اللہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے کام میں نے کیے لیکن تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ما ادراک ما العقبہ, اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا وہ گھاٹی کیا ہے جس پہ میں تمہیں چلنے کا کہہ رہا ہوں. کیا انداز ہے دیکھو قرآن کا. قرآن کہہ رہے ہیں میں نے تیری کھوپڑی میں 2 آنکھیں لگا دیں, 2 کان بنا دیے, دل دماغ جگر, اتنے احسانات کر دیے, پھر میں نے تجھے ایک حکم دیا, ایک گھاٹی سے گزر جا, یہ آرام دہ راستہ چھوڑ کر میری خاطر اس مشکل راستے سے گزر جا. تو اس مشکل راستے سے گزرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو آرام طلب ہے. اللہ کہتے ہیں بتاؤں کیا مشکل راستہ ہے جس پہ چلنے کا حکم دے رہا ہوں میں؟ فک رقبہ, وہ مشکل راستہ یہ ہے کہ مخلوق کے بھی حقوق ادا کر اور خدا کے بھی. مخلوق کا بھی آپس میں ریلیشن ہے, اخپل طریقے سے زندگی نہیں, ایتھیس کا ریلیشن نہیں ہوتا آپس میں. تھوڑا وہ اپنی ماں کو نہیں مانتا, باقیوں کو کیا مانے گا؟ اکثر دہریے اپنی بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں, اور مذہبی لوگ اپنی بوڑھی ماں کی پاؤں میں جنت تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا مخلوق کے حق ادا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فک رقبہ, مخلوق کے حق میں یہ ہے کہ غلاموں کو غلامی کے طوق سے آزاد, غلام خرید کے آزاد کرو. اللہ تمہیں اس کا حکم دے رہا ہے.
آج غلام نہیں ہیں لیکن غلاموں جیسی زندگی گزارنے والے لوگ موجود ہیں. ان کو غلامی سے آزاد کرو, ان کے لیے آواز اٹھاؤ. فکو رقبہ وما ادراک مل فکو رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. اللہ ہم سے کوئی ناجائز مطالبے نہیں کر رہا کہ میں نے تمہیں بنایا, میں نے آنکھیں دی, میں نے کان دیے, تو بس ایسے ہی الٹے الٹے حکام دے رہا ہو کہ اب صبح آدھا گھنٹہ الٹے لٹکا کرو. بہت سے مذہبوں میں یہ بھی ہوتا ہے. ہندوؤں میں آپ دیکھو بھگوان کو خوش کرنے کے لیے کرالنگ کرتا ہوا دہلی جا رہا ہے. ایسے دیکھیں نا آپ یوٹیوب پہ پڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ہندوؤں میں آپ کو نظر آئیں گے بھگوان کو خوش کرنے کے لیے ننگا بیٹھا ہوا ہے ایسے. وہ کہتے ہیں بھگوان اس سے خوش ہوتا ہے, نیچرل ہے, ننگے پیدا, وہ برہنہ پیدا ہوا ہے تو کپڑے کیوں پہنے. وہ تو شکر ہے انٹرویو کے دوران کسی نے میز سامنے لا کے رکھ دی اس کے, ورنہ میں یہ باتیں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا. میں نے دیکھا وہ شکر ہے کسی نے, اور پھر پوچھ رہا ہے کہ اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے یہ میز رکھنے کی. ہمارا خدا ہم کو ایسے بیہودہ کاموں کا حکم نہیں دے رہا. بعض قوموں میں خدا کو خوش کرنے کے لیے گنجے ہو کے گھوم رہے ہیں. برما میں جاؤ سارے ٹنڈے, مذہبی لوگ, پنڈت کیا ہیں ان کے ٹنڈ. وہ کہتے ہیں خدا بال کٹانے سے خوش ہوتا ہے. کہاں لکھا ہوا بھی خدا کو تمہارے بالوں سے کیا لینا دینا یار. بعض کہتے ہیں نہیں بال بڑھانے سے خدا خوش ہوتا ہے. سکھ کو دیکھ لو آپ, سکھوں کو اتنی بڑی بڑی لٹیں, بغلوں کے بال بھی بڑھ رہے ہیں, اور پتہ نہیں باقی رپورٹوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. بہرحال قیاس کیا جا سکتا ہے انسان. وہ کہتے ہیں اس سے خدا کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے. خدا نہیں خوش ہوگا بھائی اس سے. اس کو کیا کہ تم نے پورا جن بنے ہوئے ہو تم. بعضوں نے کیا کیا, بالکل سفید چٹ ہو گئے, کچھ کیا کر رہے ہیں, ہندو کیا کر رہے ہیں, وہ مندر جا رہا ہے کرالنگ کرتا ہوا, وہ پتہ نہیں 24 گھنٹے سے لیٹ کے جا رہا تھا. اس کا انٹرویو لیا, مر جائے گا بھائی. کہہ رہے نہیں وہ بھگوان اس سے خوش ہوتا ہے. لیکن ہمارا خدا ہمیں کیا کہتا ہے, نہ ایتھیس کی طرح ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس خدا کا انکار کرو, نہ دوسرے مذہبی لوگوں کی طرح ہمیں یہ کہتا ہے اس خدا کو مان کے یہ الٹے کام کرنا شروع کر دو. نہ یہ کہتا ہے کہ جنگلوں میں نکل جاؤ عیسائی راہبوں کی طرح دنیا چھوڑ چھاڑ کے بس اللہ اللہ کرو. نہ کیا پیارے حکام دیے. فکو رقبہ, اللہ کہتے ہیں میرے تیری آنکھیں بنائی ہیں. یہ ڈاروین کے نظریے کے تحت نہیں بنی ہے اتفاق سے. میں نے تیری زبان بنائی, میں نے تیرے ہونٹ بنائے, ایک چیز تیرے پوری باڈی میں نے ڈیزائن کی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فلقتحم العقبہ, اب میں تجھے کہہ رہا ہوں ذرا مشکل راستے سے چل. وہ مشکل راستہ کیا ہے؟ فکو رقبہ. انسانیت میں جو بھی غلامی کی زندگی گزار رہا ہے اسے غلامی کے طوق سے آزاد کر. میں اندرون سندھ جانتا ہوں ایسے علماء کو جن کو اللہ نے دولت بھی دی. وہ اندرون سندھ جا کے انتہائی غریب طبقہ, جن کو سندھیوں میں جو ظالم قسم کے لوگ ہیں, بعض لوگ انہوں نے قرضے دے دے کے نا غلام بنایا ہوا ہے. تو یہ ان کے قرضے ادا کر کے ان کو اس غلامی سے نکالتے ہیں. اس میں ہندو بھی ہیں, ہندوؤں کو بھی نکالتے ہیں. بہت سو کو مسلمان کر دیا, ان کے لیے الگ ادارے بنائے ہوئے ہیں. یہ چھپ کے کام ہو رہا ہے جو دنیا کے سامنے نہیں ہے. یہ انہی آیتوں پر عمل کر رہے ہیں کہ غلاموں کو غلامی کی طوق سے نکالو. انسان اللہ کا غلام بننے کے لیے آیا ہے, انسانوں کا غلام بننے کے لیے نہیں آیا کہ سودی قرضے دے دے کے ان کو آپ جکڑ لیں. IMF نے بھی ہم کو غلام بنایا ہوا ہے سودی قرضے دے دے کے. اب ہم غلام بنے ہوئے, ہماری اپنی پالیسیاں نہیں چل سکتی کیونکہ ہم نے اتنا کھا لیا ہے, اور جتنا کھایا اتنا لے لو. نہ اس سے کئی گنا, لیکن ہم غلام بنے ہوئے. تو انہی کی پالیسیوں پہ ہمارے تعلیمی ادارے انہی کی پالیسیوں پہ چل رہے ہیں. تو یہ بھی غلامی ہے, اپنا کچھ بھی نہیں رہا ہمارا. تو اللہ فرماتے ہیں انسانیت کو غلامی کے طوق سے نکالو. اگر تم یہ مانتے ہو کہ یہ آنکھیں خود نہیں بنی, یہ کس نے دی ہیں؟ میں نے دی ہیں. فکو رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. فرمایا شدید بھوک والے دن کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ اس خدا کا بولو شکر ادا کرو. او مسکینن او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, مسکینن ذا متربہ. وہ کیا ہے؟ او مسکینن ذا یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ. فرمایا کسی قرابت دار یتیم کو تلاش کر کے اس پر احسان کرو. قرابت دار یتیم کون ہوتا ہے؟ آپ کا باپ مر گیا, آپ کا چھوٹا بھائی یتیم ہے, اب اس کی وراثت مت کھاؤ بلکہ اس کے مال کی بولو حفاظت.
اگر بچی ہے اس کے مال کی حفاظت کرو، عورت سمجھ کے، بچی سمجھ کے، کمزور سمجھ کے اس کی جائیداد کاروبار کے نام پہ، بزنس کے نام پہ ہڑپ مت کرو، اس پر احسان کرو. لیکن ہمارے یہاں الٹا ہو رہا ہے معاملہ. او مسکینا ذا متربہ، یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اور فرمایا یہ تمہاری نیکیاں قبول اس شرط پہ کروں گا کہ تم اس خدا پر ایمان بھی رکھتے ہو، اس کی توحید، اس کے پیغمبروں پر. اگر اس خدا پر ایمان نہیں رکھتے تو بل گیٹس کی طرح ساری دنیا کو کھلا کھلا کے آدھے ہو جاؤ، اس دنیا میں تھینک یو کی شکل میں تمہیں بدلہ مل جائے گا، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. کیونکہ میں نے اصول بنایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ غریبوں کو کی خدمت میری محبت کی بیس پر ہوگی تو قبول کروں گا، میری محبت کی بیس پہ نہیں ہے تو غریبوں سے جا کے اس کا اجر مانگو، مجھ سے اجر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا وہ ان کے ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں گوروں کے، بہت کھلاتے ہیں، کرتے ہیں، مانتا ہوں میں، ان کے ہاں بھی بڑے بڑے سخی لوگ پیدا ہوئے ہیں جو دنیا کو کھلا رہے ہیں، ہاسپٹل بنا دیے، فری علاج ہو رہا ہے، بہت ہیں. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو خدمت میری محبت کی بیس پہ ہوگی، مجھ سے ایمان کی بیس پہ ہوگی، تو اس کا اجر مجھ سے مانگنا. جو میرے لیے نہیں ہے تو پھر جس کے لیے ہے اس سے مانگنا. سیدھی سی بات ہے. اللہ کہتے ہیں تم نے کیا تو تھینک یو مل گیا نا تمہیں. لوگ تمہارا نام یاد کر رہے ہیں، قبروں پہ سلوٹ پیش کیا جا رہا ہے، مرنے کے بعد تمہارے حق میں مضامین آ رہے ہیں، لوگ تمہاری مثالیں دے رہے ہیں، بہت اچھا، مل گیا بس یہ اجر. مجھ سے امیدیں بولو بھائی نہیں لگانا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ نحن خلقناکم، ہم نے بنایا تھا تم کو، فلولا تصدقون، تم میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتے تھے، میری آیتوں کی تصدیق کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں مانتے تھے میرے کہنے سے کہ مر کے ہم زندہ ہو جائیں گے. تو اس میں تمہیں تعجب کی کیا بات تھی؟ پہلی دفعہ بھی تو ہم نے بنایا تھا نا تمہیں. افرأیتم ما تمنون، اب اللہ اپنی قدرت کی دلائل دے رہا ہے کہ جو اس طرح بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا. فرمایا افرأیتم ما تمنون، فرمایا بتاؤ یہ جو منی کا غلیظ قطرہ ہے، اانتم تخلقونہ، اس کو انسان تم بناتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم بناتے ہیں. خود سے تو بن نہیں سکتا. یہ اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ ماں کے رحم میں جاتے ہی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، یہ سب بنا کے پورا بچہ تیار ہو کر ادھر ماں کے پیٹ سے نکلا ہے اور ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. یہ آٹومیٹیکلی فطرت کو خود سے کہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ پیدا ہو رہا ہے تو اب دودھ پیدا کر دو اس کے لیے. اسے کچھ بھی نہیں آتا جو پیدا ہوا ہے، دودھ پینے کا سلیقہ آتا ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سارے کام تم کر رہے ہو یا ہم کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ ڈارون کو تو لفٹ ہی نہیں کرا رہے نا کہ خود بخود تو اللہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. اب یا تو ہم کر رہے ہیں یا تم کر رہے ہو. تم تو کر نہیں رہے تو پھر کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. تو جو منی کے ایک غلیظ قطرے میں دل، دماغ، جگر، آنکھ، ناک، گردے، پھیپھڑے، کلیجی اور پمپنگ کرنے والا دل بنا سکتا ہے، وہ مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتا تمہیں؟ فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم نے تمہارے لیے موت کو بھی مقدر کر دیا، اور یاد رکھو ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں. ابھی ہم اس سے عاجز، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں پڑے ہیں. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں ایسی تخلیق میں پیدا کر سکتے ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تمہیں تو اس کا بھی علم نہیں تھا، یہ تو تم نے دیکھ لیا تو کہہ رہے ہو ہاں ایسے ہو سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تم تو اس کا بھی علم نہیں تھا، وہ تو ہم نے بتایا ہے. تو ایک اور طریقہ ہے جو ابھی ہم بتا نہیں رہے، بعد میں دکھائیں گے تمہیں، پھر تم کہو گے اچھا پتہ چلا ایسے بھی ہو سکتا ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے جب یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے تو کیا کہیں گے؟ امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا، اے اللہ 2 موتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں اور 2 زندگیاں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں. پیدائش سے پہلے بھی ہم مرے ہوئے تھے، کوئی حقیقت نہیں تھی، تو نے ہمیں زندہ کیا، ایک زندگی دیکھ لی ہم نے، پھر دوبارہ تو نے موت دیا، ہم نے موت بھی دیکھ لی. اور ہمیں دوسری حیات کا یقین نہیں آتا تھا
کہ جو موت سے زندگی دے کے دوبارہ موت دے سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ بھی زندگی دے سکتا ہے؟ اس کا ہم انکار کرتے تھے، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم اعتراف کرتے ہیں کہ تو نے 2 مرتبہ مارا ہے اور 2 مرتبہ زندہ کیا ہے۔ فاعترفنا بذنوبنا، آج ہم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، معاف کر دے، مان لیا کہ تو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہم سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے حماقت کا ارتکاب کر بیٹھے، ان کو پڑھا لکھا سمجھ کے پیغمبروں کو چھوڑ کر ہر چیز ان کمبختوں سے پوچھنا شروع کر دی ہم نے۔ فاعترفنا بذنوبنا، مان لیا ہم سے جرم ہوا ہے۔ فہل الی خروج من سبیل، اس آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہو تو ہمیں بتا دے۔ اللہ کہتے ہیں اب نہیں نکالوں گا۔ بہت دنیا میں مہلت دی تھی، بہت لوگوں نے تمہیں سمجھایا تھا، 2 اینٹیں آپس میں اگر جڑی ہوئی ہوتی، تم نہیں مانتے تھے کہ یہ خود سے جڑ سکتی ہیں، تم نے یہ کیسے مان لیا کہ پورے انگلیوں کے جوڑ خود سے جڑ گئے، آنکھیں کھوپڑی میں آ کے فٹ ہو گئیں، ان کے اوپر بھویں بن گئیں، پھر اتفاق سے وجود میں آتے ایک جنس بنتی نا، مرد الگ پیدا ہو رہے ہیں، عورتیں الگ پیدا ہو رہی ہیں، دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ان کا ملاپ ایک الگ معاملہ ہے، اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہونا بالکل ایک الگ معاملہ ہے۔ دونوں کو آپس میں نے جوڑ دیا، اور ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس بچے کو آنکھ کان ناک دے کے پیدا کیا تاکہ وہ سیکھے، سیکھتے 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 حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کی بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے وہ، پھر دوبارہ الٹا ہونا، دوبارہ بچپنا کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی اگر میری قدرت کا یقین نہیں آیا تھا تو اب دیکھنے کے بعد اعتراف کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ علمتم النشأۃ الاولیٰ، فرمایا تم پہلی مرتبہ پیدا کرنا دیکھ چکے تھے، پہلی مرتبہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ ایسے پیدا ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ فلولا تذکرون، تو تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی تھی؟ دیکھو اگر ہم میں سے ہر شخص کروڑوں سال کے بعد پیدا ہوتا نا، اور ہماری عمریں کروڑوں سال ہوتی، ہمیں یاد ہی نہ ہوتا کہ کیسے پیدا ہوئے تھے، تو ہم کہتے ہیں شاید کوئی اتفاق ہو گیا ہو، شاید کیا ہو گیا ہو، اتفاق۔ تو ڈارون صحیح کہتا تھا کہ بھائی وہ کروڑوں سال میں کوئی آیا تھا تو وہ اب یہاں تک پہنچے، تو ہمیں اتنا پرانی باتیں یاد ہے نہیں، اور اس وقت ہمارا دماغ بھی کنسٹرکشن کے مراحل سے گزر رہا تھا، اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا تھا، تو ہمیں یاد نہیں، اب ہم مکمل ہوئے ہیں تو اب پتہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، تم تو اپنی پیدائش کو جانتے ہو کیسے ہوئی ہے، پانی سے ہوئی ہے، پانی سے ہوئی ہے، یہ پانی ماں کے رحم میں گیا، پہلے ماں روٹی کھاتی تھی خون بنتا تھا، اب ماں روٹی کھا رہی ہے، اس روٹی سے بچے کی آنکھ اگنا شروع ہو رہی ہے، ناک اگنا شروع ہو رہی ہے، دل اگنا شروع ہو رہا ہے، دماغ اگنا شروع ہو رہا ہے، ہر چیز جیسے پودا ہے نا، قرآن کہتے ہیں انبتکم من الارض نبا، ایسے اللہ انسان کو اگاتا ہے جیسے پودے اگتے ہیں، ایسے پورا بچہ اگ کے تیار ہو جاتا ہے، اس کی جڑیں ماں کے رحم میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، چپکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا تم نے دیکھا ہوا ہے، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تمہیں پھر نصیحت کیوں نہیں ہوئی؟ پھر کیسے کہہ دیا کہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا کہ مر کے زندہ ہوں گے، یہ تو دیکھ چکے ہو تم اپنی آنکھوں سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، اچھا چلو تم ہو سکتا ہے اپنی پیدائش بھول گئے ہو کہ یار ہم پتہ نہیں کیسے پیدا ہوئے ہوں گے، اب تو 20 سال 30 سال 40 سال پرانی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آؤ ایک اور مثال دیتا ہوں، وہ بیج تو تم زمین میں ڈالتے ہو، اس بیج میں دیکھو کیسی انسٹالیشن ہوئی ہے یار، ایک بیج خدا کی قسم اتفاق سے وجود میں بولو نہیں آ سکتا۔ کوئی کہنا کروڑوں سال میں یہ ایک ایسا بیج وجود میں آ گیا ہے کہ زمین میں ڈالو گے تو اگ کے دوبارہ آم پیدا ہو جائیں گے اس سے، ارے یہ کیسا سائیکل ہے یار، کیسا سرکل ہے، مٹی میں کچھ بھی ڈالو مٹی کھا کے ختم، لوہا ڈالو ختم، ایک پلاسٹک ہے جو کئی سو سال کے بعد جا کے کچھ اس کا تھوڑا بہت فرق آتا ہے، تبھی تو کہتے ہیں پلاسٹک کی چیزیں نقصان دہ ہے، لیکن وہ بھی ٹائم لگتا ہے اس میں۔ عجیب بات ہے، اتنی بیج اللہ نے پیدا کر دی ہے، اس میں ایسی انسٹالیشن کر دی ہے، سافٹ ویئر ایسے ڈال دیے ہیں، ایسے پروگرام ڈال دیے ہیں کہ ایسے جادو صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ادھر خربوزے کا بیج زمین میں ڈالا،
بجائے فنا ہونے کے مٹی پانی ملا, اچانک اس میں کونپلے نکلنا شروع. وہ بالکل الگ چیز ہے. پتے نکل رہے ہیں بھائی, یہ بیچ کے اندر تو کوئی پتا نہیں تھا. چلو ہو سکتا ہے اتفاق سے کچھ ایسا ہو گیا ہو, ونس اپون اے ٹائم. بعض دفعہ اتفاق سے ایسا بھی ہو جاتا ہے, آدمی کو چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. لیکن یار یہ عجیب سی بات ہے, چلو پتے نکل آئے, ٹھیک ہے جی, تھوڑے دنوں بعد ان پتوں سے پھول نکلنا, وہ بالکل الگ, ان کی خوشبو الگ, ان کی رنگت الگ. ڈارون کی کھوپڑی کیا ہو رہی ہے, جس نے کہا تھا نا خود سے بن گئے ہو, وہ یہ منظر میرے سامنے بیٹھ کے دیکھتا نا, میں ایک چپت لگاتے بولتا الو کے پٹھے بتا, اب یہ جو پھول نکل رہا ہے, یہ پھول کو کس نے بتا دیا تھا کہ اب میں نے نکلنا ہے. ہو سکتا ہے ڈارون کہتا ہے یار اتفاق سے دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے بھائی, اتفاق سے دنیا میں تو پھول بھی نکل سکتے, چلو مان لیا. لیکن وہ پھول اگر اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہوتے تو اس میں ایک بہت زبردست مینجمنٹ نہ ہوتی کہ وہ خام میں نہیں نکلا, وہ تتلیوں کو اور پرندوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس سے کیا ہوتا ہے, پرندے تتلیاں مکھیاں جب پھول پہ بیٹھتی ہیں تو نر جب بیٹھ کے اٹھتی ہیں نا, تو نر اور مادہ پھولوں کا کیا ہو جاتا ہے, وہ ذرے اس کے آپس میں چپک جاتے ہیں. اس سے نر مادہ پھولوں کا, یعنی ان کی شادیاں مواصلاتی رابطے سے ہو رہی ہیں, کیونکہ پھول کی ٹانگیں نہیں ہے کہ یہ قاضی صاحب کے پاس جائے کہ میری شادی اس پھول سے کرا دیں آپ. وہ خوشی سے وہیں مجھے دیکھ دیکھ کے پھول رہا ہے اور میں غم سے پگھلا جا رہا ہوں. ٹانگیں نہیں ہے نا ان کی. بھائی پھل جو ہے نا یہ بھی پودے کا بچہ ہے نا. انسانوں میں تو بھائی نکاح ہوتا ہے, ملاپ ہوتا ہے, بچے پیدا ہو جاتے ہیں. پھولوں میں تھوڑی, تو بے جان چیز ہے. بے جان سے مراد روح نہیں ہے اس میں. تو قدرت نے کیا کیا, پھول پیدا کیا. وہ پھول تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں. تتلیوں کے حاشیے خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ قدرت ہم سے انسان کی غذا کا بندوبست کروا رہی ہے. قدرت ہم سے کیا کام لے رہی ہے. تتلیاں انجوائے کر رہی ہیں پارک میں, وہ سمجھتی ہیں بھائی پھول آ رہے ہیں, ادھر سے اٹھو ادھر سے, وہ جھوم رہی ہیں. ان کو نہیں پتا کہ اگر ہم یہ کام چھوڑ دیں انسان بھوک اور قحط سے بولو ہلاک ہو جائے. خربوزے پیدا ہونا بند. تو ڈارون بیٹھا ہوا ہے ابھی میرے پاس, وہ سارا منظر بولو دیکھ رہا ہے. تو پھر کیا ہے کہ وہ تتلیاں اڑ کے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ان کو نہیں پتا کہ اس سے نر اور مادہ پھولوں کی آپس میں شادی ہو رہی ہے. وہ جو ذرے ہوتے ہیں نا, اور اس شادی کے نتیجے میں کچا سا پھول جھڑ جاتا ہے اور پھر پیچھے کچا سا پھل. میں کہہ سکتا تھا یار اتفاق سے ہوا ہوگا, لیکن وہ جب پھل بڑا ہوتے 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 اتنا بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا رنگ تبدیل ہونا شروع, اور تھوڑے دنوں میں وہی کمبخت خربوزہ جو میں نے کاٹ کے زمین میں بولو ڈالا تھا, اور اس جیسے ہزاروں خربوزے, اور ہر خربوزے میں ایسے کروڑوں بیج, جو جن میں سے ایک بیج میں نے زمین میں ڈالا تھا. کروڑوں سال گزر گئے, یہ چکر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اور یہ ایک پودا نہیں ہے, کروڑوں پودے, کروڑوں درخت, جن میں یہ پروسیس, آم زمین میں ڈالو اس سے آم پیدا ہوگا, بھور آئے گا, اس بھور پہ پرندے آ کے بیٹھیں گے, ہواؤں سے بھی ان کا ملاپ ہوگا, پھر سینکڑوں اسی قسم کی کیریاں. بھائی کیری تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ جو آموں نے کیری کو کیری کیا ہوا ہے, ہو سکتا ہے یہ اتفاق سے کیری کیا ہوا ہو, لیکن جب اس کیری کا رنگ پیلا ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ سرخ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ تو وہی آم تھا جو ہم نے زمین میں ڈالا ہے, وہی میٹھا آم کھایا تھا, گٹلی پھینک دی تھی کہ یار کسی کام کی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہی تو سب سے کام کی ہے, اس کو تو زمین میں ڈال, آسمان سے پانی برساؤں گا, دوبارہ درخت پیدا ہوگا, اس سے ہزاروں آم, ہر آم میں ہزاروں گٹلی, پھر ایک گٹلی کو زمین پہ ڈالے گا, ان ہزاروں گٹلیوں سے کروڑوں آم اور کروڑوں گٹلیاں پیدا کروں گا. بچے پیدا ہونے کی اسپیڈ اتنی نہیں ہوگی جتنی آم کی گٹلیاں اور ان کے پھل پیدا ہونے کی اسپیڈ ہے, یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کبھی بھی قحط سے ہلاک ہونے والی نہیں ہے. آبادی کی کثرت کی اسپیڈ کم ہے, اور ان کے لیے جو اللہ طرح طرح کے غذائیں پیدا کر رہا ہے, ان کے پیدا ہونے کی اسپیڈ ان سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, بس نہیں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. جو قیامت میں اللہ باتیں بتا رہے ہیں نا کہ میں پھر یہ کہوں گا, میں پھر یہ بتاؤں گا,
تو پھر اس وقت اچھوں کو بھی پھر ہم کہیں گے اللہ ایک دفعہ پیدا ہونا بھی دیکھ لیا, ایک دفعہ مرنا بھی دیکھ لیا. ایکچولی ایک دفعہ پیدا ہونے میں تھوڑا سا کنفیوز تھا. لمس یونیورسٹی کا پروفیسر اس طرح سے بات کرے گا اللہ کے سامنے. ایکچولی وہ میں نے ڈاروین کی کچھ کتابیں پڑھی تھیں, ایکچولی وہ میں کچھ آئے تھے اسکالرز, اور وہ اسٹیفن ہاکنگ تھا, کیا نام تھا اس کا, اس نے بھی کچھ اس قسم کی باتیں تھا, بڑا پرسنالٹی اس کی بہت اچھی, اور جب بھی اس نے بات کی گل ویلے دی تھے پھل موسم کا کیا اس نے, تو اللہ وہ یہ کہہ کر گیا تھا کوئی خدا ودا نہیں ہے. تو ایکچولی میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا. اب میں نے دیکھ لیا, تو لیبارٹری سے بھی پتہ چل گیا, ٹیسٹ بھی ہو گیا, دیکھ بھی لیا, اب میں مانتا ہوں. اللہ کہے گا اسٹیفن ہاکنگ جس جہنم کی آگ میں جل رہا ہے تجھے اس کے ساتھ وہیں کہ اتفاق سے اسٹیفن ہاکنگ جیسا ذہین آدمی بھی پیدا نہیں ہو سکتا, ایک تصویر پہ نہیں بن سکتی, تو اس جیسے ذہین سائنسدان کیسے پیدا ہو گئے. اکفرت بالذی خلقک من تراب, اللہ ایسے ذہین لوگوں سے خطاب کر کے کہتا ہے بھلا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے تم جیسوں کو مٹی سے پیدا کیا. اس کو کیسے مٹی سے ایسے پتلے بنا کے چلا دیے اس نے, اس کا تم انکار کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. تو بھائی ہم سب مان لیں گے, لیکن اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, بس جلدی سے آیتیں ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, اس سے درخت ہم نکالتے ہیں ان بیجوں سے, یہ سسٹم ہمارا بنایا ہوا ہے یا تم نے کیا ہے. یہاں بھی اللہ ڈاروین کو لفٹ کہ خود سے تو ہو ہی نہیں سکتا نا, یہ تو بکواس کر کے گیا ہے, یا تو تم خود کر رہے ہو یا کون کر رہا ہے, ہم. اب ہو سکتا ہے ڈاکٹر کہیں کہ ہم نے بیج میں یوں کیا تو اب ہم اگا دیتے ہیں, کروڑوں سال سے کیا ہو رہا تھا, اور وہ تو خدا ہی کا پیدا کردہ بیج ہے نا جس میں آپ نے دائیں بائیں کر دیا. اور اگر کچھ بنا بھی لیں تو اسی کی کاپی ہے نا یہ, جیسے ڈیجیٹل کیمرہ آنکھ کی کاپی ہے, تو ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں بن سکتا, تو یہ آنکھ جو اصل ہے وہ خود سے کیسے بن گئی. تو اللہ فرماتے ہیں لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون, اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو تمہاری ان کھیتیوں کو تباہ کر دیں. یہ جو کھیتیاں پیدا ہو رہی ہیں, ٹریکٹر چل رہے ہیں, آم کی فصلیں, اور گندم آ رہی ہے وہاں سے, اتنے ٹن کپاس کراچی سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے, اور امریکہ سے اتنے ٹن گندم آ رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں نا فصلوں میں ایسے کیڑے پیدا, ابھی تو کرونا انسانوں میں آیا ہے نا, فصلوں میں ہم ایسی بیماریاں پیدا کر دیں, ایسی کھیتیاں تباہ کریں, فضل تم تفکہون, تم صرف باتیں بناتے رہ جاؤ. ایکچولی یہ ہو گیا تھا اس دفعہ, ایکچولی یہ ہو گیا تھا, ایکچولی ایک ایسا جرثیمہ آیا ہے, ایک ایسا کیڑا آیا جس کو بہت بڑا کیڑا ہے. اب تک جتنے کیڑے آئے تھے ان کو خود کو کیڑا نہیں تھا, وہ صرف خود کیڑے تھے وہ, لیکن اس دفعہ جو جیسے کورونا کو یہ عام کیڑا نہیں ہے, اللہ معاف فرمائے اس وبا سے بچائے. تو یہ کچھ عجیب سی چیز آئی ہے نا, ڈھیٹ ختم ہونے کا نام لے نہیں رہا, اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے اس سے. تو اللہ فرماتے ہیں فضل تم تفکہون, تم باتیں بناتے رہ, پھینکتے رہ جاؤ باتیں, یعنی جو ہم نے بنایا بھی اور بچایا بھی کس نے ہے, اللہ کہتے ہیں ہم نے. فضل تم تفکہون, باتیں بناتے رہ جاؤ. انا لمغرمون, ہمیں تو چٹی پڑ گئی ہے, کہتے ہیں نا اس دفعہ تو معاملہ کیا ہو گیا ہے, بڑا خراب ہو گیا, سارا بزنس تباہ ہو گیا یار, اس دفعہ تو فصل کا ہی بیڑا غرق ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. فرمایا انا بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون, فرمایا جو پانی تم پیتے ہو بھلا اس کو دیکھو, اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, بادلوں سے اسے تم برساتے ہو یا ہم. یہ جو سورج سمندر کے پانی کو پکا کے اوپر لے کر جاتا ہے, پھر ہوائیں اس کو بادلوں کو پش کرتی ہیں کہ جاؤ کشمیر میں جا کے, پھر گلیشیئر بنتے ہیں, پھر جہاں جہاں ایک اندازے سے سیٹ اپ چل رہا ہے, الٹا حساب نہیں چل رہا کہ وہ یہاں پہ ہوتی چلی آ رہی ہو. کبھی کبھار ہوتا ہے 3 دن اکٹھی بارش, لیکن وہ سسٹم کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی بے تکا نظام چل رہا ہو بارش کا. اللہ فرماتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا, ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا بھی بنا سکتے ہیں. یہ تو ہماری قدرت ہے کہ نمک نیچے رہ جاتا ہے اور میٹھا پانی اوپر, اور پیور پانی جا کے برستا ہے. ہم چاہتے تو نمک سمیت اس پانی کو ہم اوپر اٹھائیں اور تمہارے اوپر سمندروں کے کڑوے پانی برسیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے. افرأیتم النار التی تورون, پہلے زمانے میں درختوں کو رگڑ کے آگ لگایا کرتے تھے, اس وقت یہ بارود دریافت نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے تنزانیہ کے جنگلات میں ابھی بھی وہاں جو
وہاں کے لوگ ہیں نا, میری ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے, میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ تنزانیہ کے جنگلی لوگوں کی ہم نے ایک چھوٹی سی, میں نے اپنی خود ڈاکیومنٹری بنائی ہے. مجھے ڈر تھا مجھے ہی کاٹ کے کہیں کھا نہ جائیں. ہم جب وہاں تنزانیہ گئے نا تو ہمارے ساتھ ایک ہمارے پٹھان دوست تھے وہیں کے مقامی, تو وہ اردو بھی جانتے تھے اور اس قوم کی انہوں نے کسی حد تک زبان بھی سیکھی ہوئی تھی ان کو تبلیغ کرنے کے لیے. بہت سے لوگوں کو انہوں نے تبلیغ میں بھیج کے مسلمان بھی کر دیا تھا, بڑا کام کر رہے تھے ماشاءاللہ. تو ہم جب وہاں گئے تو وہ ڈنڈے لے کے آ کے ناچنا شروع کر دیے انہوں نے, اور ان کے وہ بقدر ضرورت چیزیں 2-3 ان کے جسم پہ, اور ایسے جنگلی لوگ کھڑے کھڑے جانور کا خون پیتے ہیں اور شیر سے لڑتے ہیں. شیر شکار کرے گا, ہرن کو پکڑا ہے تو شیر سے کھینچ کے لے آئے. حلال حرام کی کوئی تمیز, خون پیتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, مردہ جانور کا گوشت, بالکل جنگلی ٹائپ کے لوگ. تو میں جب گیا, اچھا ان کی عورتیں سر منڈاتی ہیں, ٹنڈ. تو وہاں مجھے کسی نے کہا یہ 20-20 عورتوں سے بھی شادیاں کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ عجیب سر نا, بیچارے اللہ ان کو نیک بنائے, ہدایت کی توفیق دے, لیکن عجیب ان کے گھروں کا نظام بڑا گندا. یعنی اندر گئے, بلی بیٹھی ہوئی ہے, وہیں وہ بلی نے سب کچھ کیا ہوا ہے, ادھر ہی مٹی پہ گھر ہے ان کا, کوئی صفائی ستھرائی نہیں ہے. تو جب ہمیں دیکھا نا تو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اچھلنا شروع کر دیا. تو میں نے کہا آج لگتا ہے کہ یہ تکے بنا کے کھائیں گے. میں واقعی تھوڑی دیر کے لیے ڈر گیا تھا, لیکن ایک تسلی تھی کہ بھائی پہلے ان کے بنیں گے بعد میں ہمارے. تو وہ ہو اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. تو یہ بات کہاں سے آئی؟ ہاں, تو وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ درخت کی لکڑیوں کو ایسے رگڑ کے نا آگ جلا کے دکھائی انہوں نے. تو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے شروع سے بیسک چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں, کیونکہ آگ تو ہمیشہ سے ضرورت ہے نا. تو درخت ایسے پیدا کیے جس کو رگڑ کے آگ, حالانکہ درخت تو پانی ہوتا ہے اس میں, اس سے تو آگ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, لیکن انسان کی ضرورت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ بتا رہے ہیں افرأیتم النار الذی تورون, بھلا جس تم جو آگ تم اگاتے ہو, اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, بتاؤ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے. ہمیں پتہ تھا انسان کو آگ کی ضرورت رہے گی, جنگلوں میں بھی ہر جگہ بھی, تو ہم نے ہر جگہ ایسے درخت پیدا کر دیے جن کو جلا کے تم آگ پیدا کرو. آگے بڑے سخت الفاظ ہیں, فرمایا نحن جعلناها تذکرہ, یاد رکھو اس آگ کو ہم نے متاعا للمقوین, جیسے لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے, یہی آگ لوگوں کی نصیحت کے لیے بھی ہے. کیا مطلب؟ جہنم کی آگ بھی اسی کی جنس میں سے ہوگی. تو اس آگ کو دیکھ کر تم صرف فائدہ نہ اٹھایا کرو, بلکہ اس آگ کے قریب اپنا ہاتھ لے جا کے اس کی تپش محسوس کر کے سوچا کرو کہ دنیا کی آگ کی یہ حالت ہے, تو نافرمانی پر آخرت میں جو آگ ملے گی اس کی حیثیت, اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو فرمایا یہ اس نصیحت کے لیے بھی ہے کہ میری سزا اور میرا عذاب ایسا ہے. تو اللہ نے اس میں اہل جنت کے حالات بھی بیان کیے, اہل جہنم کے بھی. تو بھائی خوش قسمت انسان وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کر لے. بہت آسان ہے, کوئی زیادہ ٹینشن والا کام نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے, نکفر عنکم سیئاتکم, چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو دین پر آتا ہے یا تو وہ وہمی ہو جاتا ہے, واش روم میں بیٹھا ہے تو پولیس بھیجنی پڑے گی اس کو نکالنے کے لیے, پاک ہو گیا نکل آ باہر. حقیقت ہے, میرے وہمی نمبر 37 کے نام سے بھی, میرے پاس 36 کے نام سے بھی سیو ہے. یہ ہیں پاگل ہوئے ہیں. یہ اتنا نہیں ہے دین مشکل یار, استنجا کرو نکلو پتلی گلی. کہہ رہے نہیں چھیٹ پڑتی ہے, یوں ہوتا ہے, یوں ہو جاتا ہے, ایسا نہ ہو یہاں لگ جائے تو پھر آگ چھوئے گی قیامت کے دن. وضو نہیں ہو رہا لوگوں کا. یہ صحیح حدیث ہے کہ وضو میں بال برابر کی جگہ بھی خوش رہ گئی تو حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ چھوئے گی اس کو, کیونکہ وضو نہیں ہوگا, نماز نہیں ہوگی. نماز چھوڑنا تو پھر جہنم میں جانے کا ذریعہ, لیکن وہ آرام سے ہو جاتا ہے. ہمارے نبی بھی تو ایسے آرام سے وضو کر لیتے تھے. یہ تو نبی نے اس لیے بتایا تاکہ ادھورے وضو نہ کیا کرو, کہ آدھا منہ دھویا آدھا چھوڑ دیا, آدھے بازو دھوئے آدھا چھوڑ دیا. اس کا مطلب وہمی بنانا تھوڑی ہے. بیٹھا ہے وضو خانے پہ, پتہ نہیں گھنٹے گھنٹے ریگمال سے رگڑائی کر رہا ہے, پورا نل کے کھول کے اور یوں کر کے. یہ نہیں دیکھ رہا کہ اسراف کا کتنا گناہ ہو رہا ہے.
ایک آدمی نے زنا کیا, اللہ بچائے, حرام بچہ پیدا ہو گیا. تو کسی نے کہا کہ ابے کمبخت جب زنا ہی کرنا تھا تو ایسے طریقے سے کرتا کہ بچہ تو پیدا نہ ہوتا. تو کہتے ہیں نسل روکنا مکروہ ہے. نسل روکنا اسلام میں کیا ہے؟ ابے تو یہ جو تو کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ. اتنا سری زنا کر رہا ہے اور بچہ روکنا کیا کہتے ہیں اسلام میں کیا ہے؟ مکروہ, ناپسندیدہ عمل. تو یہی ہو رہا ہے, وہ جو اسراف ہو رہا ہے, گھنٹوں گھنٹوں وضو کا پانی برباد ہو رہا ہے, اس پہ جہنم کا خطرہ نہیں ہے اس کو. اور یہ ہے کہ اگر یہ خوش رہ گیا تو کیا ہوگا. تو وہمی بنے ہوئے ہیں, وہمیوں سے نکلیں, کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دیں, بس جنت ہے انشاءاللہ. کبیرہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کا جان کر قضا کرنا, داڑھی کاٹنا بھی معذرت کے ساتھ کبیرہ گناہ میں داخل ہے, سود کھانا, رشتہ داری توڑنا, بشرطے کہ وہ بہت زیادہ برا سلوک نہ کر رہا ہو. اگر آپ نے جوڑنے کی کوشش کی پھر بھی کم بخت نہیں جوڑ رہا, پھر چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ, پھر گناہ نہیں ملے گا. اپنی طرف سے پوری کوشش جوڑنے کی کرو. ماں باپ کو ستانا, کبھی کبھار اونچ نیچ ہو جاتی ہے, بار بار ہو رہی ہے, پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. باپ سے اگر نہیں بنتی نا, ہر وقت ہی چک چک الگ رہ لو. جب لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, تو ابا کے ساتھ رہنا فرض نہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ واقعی ابا ہی تھوڑے سے ٹیڑھے دماغ کے ہوتے ہیں, وہ بچے کو جینے ہی نہیں دیتے, وہ جب بھی گزریں گے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یہ بعض دفعہ. تو بجائے باپ سے بدتمیزی, اونچی آواز سے بات, اس کی حق تلفی, پتلی گلی سے نکل لو, شادی کر کے الگ رہو, ابا سے خیریت پوچھتے رہا کرو, لڑو نہیں, اونچی آواز سے باپ کے سامنے بات مت کرو. کبیرہ گناہ ہے. قتل کرنا کبیرہ گناہ, شراب پینا بولو کبیرہ گناہ. غیبت میں بھی دو قسمیں ہیں, کچھ غیبتیں ہلکی پھلکی ہوتی ہیں, وہ صغیرہ میں داخل ہیں. کچھ غیبتیں بھاری بھرکم ہوتی ہیں. بھاری بھرکم وہ ہے جس سے اگلے کی عزت کا جنازہ نکل جائے. آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا, زنا کرتے ہوئے یا کوئی اور, اسلام نے کہا اس پہ پردہ ڈالو, آپ نے لوگوں کو جا کے بتا دیا یہ کام کر, حالانکہ وہ چھپ کے کر رہا تھا. اب وہ توبہ کر لے گا, اللہ معاف کرے گا, لیکن پبلک معاف, زندگی بھر کے لیے اس کی عزت ختم. شوہر کوئی زنا کرتا ہے برائی, لوگ بیوی کو جا کے بتا دیتے ہیں, بھائی چھپ کے ایک آدمی نے کام کیا ہے, پردہ ڈالو, اس کو الگ سے سمجھا دو لے جا کے, کیوں اس کے راز کو فاش کر رہے ہو. اب بیوی کو جب بتا دیا, ہو سکتا ہے شوہر بعد میں تبلیغ میں وقت لگائے, کچھ بھی کرے, توبہ کرے, اللہ معاف کرے گا, لیکن عورت کے دل میں جو بال آ گیا, جو اس کا گھر تباہ ہوگا, برباد ہوگا, یہ اب اس کی تلافی کبھی بھی بولو نہیں ہو. پردہ ڈالنے کا, عورت کے جرم پہ بھی, مرد کے جرم پر بھی پردہ ڈالنے کا حکم ہے, ہائی لائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. بڑا تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہیں سے کوئی عیب ملے تو بتائیں دنیا کو جا کے. اور کیا ہے کبیرہ گناہ ہے؟ رمضان کا ایک روزہ بھی جان کر قضا کر دیا تو یہ صغیرہ گناہ. سارا سال روزے نہ رکھیں, نہ 10 محرم کا رکھیں, نہ عرفہ کا رکھیں, وہ سب نفلی روزے ہیں. رمضان کا ایک بھی چھوڑنے کی, نہ مزدور کو چھوڑنے کی اجازت, نہ ٹیچر کو, نہ اسٹوڈنٹ کو, نہ اس کو جس کا کل پرچہ ہے, پیپر ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے بھائی, یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے, نہیں چھوڑ سکتے آپ. اور توڑ دیا تو 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے. رمضان کا روزہ اگر توڑ دیا نا بیماری کے بغیر تو 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے, پھر اللہ گناہ کو معاف کرے گا. 60 روزے لگاتار نہیں رکھے تو یہ وبال قیامت کے دن اپنے گلے میں لے کے جاؤ گے. کتنے لوگ ہیں جوان ہیں, روزہ توڑ دیا انہوں نے. ہاں دیکھو مسئلہ حیا کے خلاف ہے, لیکن بتانا ضروری ہے. روزہ اگر کسی نے کھا کے یا پی کے توڑا ہے, جیسے پیاس بہت سخت لگ رہی تھی, برداشت نہیں ہوا, توڑ دیا, یا بیوی سے جمع کر لیا, تو اس سے کفارہ لازم ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ کسی نے ہینڈ پریکٹس کے ذریعے روزہ توڑ دیا ہے تو روزہ ٹوٹے گا, گناہ بھی ہوگا, کبیرہ گناہ, لیکن 60 روزوں کا کفارہ لازم نہیں ہوتا. یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے, لیکن آج کل نوجوانوں میں اس طرح بہت ہونے لگا ہے, تو وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں. تو گناہ بھی ہے, روزہ ٹوٹا بھی ہے, لیکن 60 روزوں کا ایسی صورت میں کفارہ نہیں ہوتا. وہ جب ہوتا ہے جب زوجہ سے پراپر ہم بستری کر لی, یا پانی پی لیا, یا کھانا کھا لیا. تو یہ بھی زکوٰۃ نہ دینا بھی کیا ہے, کبیرہ گناہ ہے. سال میں ایک دفعہ اللہ 2.5% مانگ رہا ہے, تو یہ سب کبائر میں داخل ہیں. تو ان کبیرہ سے اگر بچ جائیں گے, اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں وہ رحمان ہے, نماز سے معاف ہو جاتی ہیں, لیلۃ القدر میں جاگنے سے معاف ہو جاتی ہیں, اور
حج سے معاف ہو جاتی ہیں, عمرے سے معاف ہو جاتی ہیں, صدقات و خیرات سے اللہ کا غضب ختم ہو جاتا ہے. لیکن ان کبیرہ گناہوں سے بچنا بہت ضروری, جن میں سب سے پہلا میں نے بتایا نماز کا قضا, عورت کا پردہ نہ کرنا. کبھی کبھار بے پردگی ہو جائے صغیرہ, مستقل وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی رہتی ہے مردوں کے سامنے, مستقل وہ اس کا کام ہی یہی ہے, بے حیائی پھیلا رہی ہے, تو یہ صغیرہ میں نہیں ہے, یہ کس میں ہے, یہ کبیرہ میں داخل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی, وہ پچھلے سال ثنا خان نے توبہ کی تھی نا ماشاءاللہ, وہ مولانا انس صاحب تھے, تو اس پہ بہت لوگوں نے نیگیٹو بھی باتیں کی تھی. ان کا کل فون آیا مولانا انس صاحب کا, وہ اپنی زوجہ کی کارگزاری سنا رہے تھے کہ ماشاءاللہ اشراق کی پابند, تہجد کی پابند, اور کہتے ہیں کہ مجھے شرم آ رہی ہے اس کی عبادت دیکھ کے. یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ لوگوں کو بتا دیں, کیونکہ لوگوں نے اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ پھیلائی ہے. اب دیکھو اگر مفتی انس شروع ہی دن سے اس پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاتا, انسان کی بچی بن جا صحیح ہے نا, تو یہ انقلاب ان کا کوئی فاؤنڈیشن بھی ہے, ٹرسٹ بھی ہے جس میں وہ غریبوں کے ساتھ مدد کر رہی ہے, تو پھر یہ نہ ہوتا. تو بہت لوگوں نے ملامت کی, اب ایک بے پردہ عورت سے شادی کر لی, اب یہ کر دیا. بھائی جب شادی کر لی ہے اور وہ دین کی طرف آ رہی ہے تو ایسے موقع پہ اپریشیٹ کیا جائے گا. فتوے قرآن کیا کہہ رہے ہیں, لوگوں کو حکمت مصلحت کے ساتھ دین کی طرف بلاؤ. دیکھو میں بھی داڑھی کے پر جب مجمع ہوتا ہے تو بیان کرتا ہوں, کسی بغیر داڑھی والے کو الگ سے بلا کے نہیں کہتا بھائی شرم نہیں ہے, کبیرہ گناہ ہے کبیرہ. وہ تو بدک جائے گا, بولے گا یار ان کے پاس تو بیٹھنا ہی کیا ہے صحیح ہے. حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کی اطلاع ملتی فلاں ایسے کر رہا ہے, تو آپ نام لے کے نہیں کر رہے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ آپ فرماتے ہیں ماں بالو اقوام, لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کر رہے ہیں. تو جو ہوتا وہ سمجھ جاتا کہ میری بات ہو رہی ہے. تو کسی کو ہٹ کرنا دین میں, یہ سزائیں جتنی بھی یہ جہنم کی ہے نا یہ اللہ دے گا ٹھیک ہے نا, یہ کون دے گا, یہ اللہ دے گا. آپ کو دینے کی اجازت, آپ کا کام ہے پیغام مصلحت سے پہنچا دینا. اور قرآن کہہ رہے ہیں میٹھے لہجے میں بات کرو, اس سے فائدہ کیا ہوگا, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. تو قرآن تو دعوت میں نرم لہجے میں مصلحت اور فتوی بازی دے دے کے اس کو ہٹ کرنا. وہ لطیفہ سنا دوں, فریش ہو جائیں گے یار. جسم پر یہ کیا ہے, ہاں پرماننٹ ٹیٹو, یہ جو بناتے ہیں یہ حرام ہے اسلام میں, نبی نے لعنت فرمائی ہے. اپنے جسم کو گوندنے کی اجازت, لکھنا بھی نہیں ہے جسم پہ کچھ, یہ عجیب سا ہے لکھا ہوا ہے نام, فلاں کا نام لکھا ہوا ہے اندر, وہ فلاں کا لقوہ ہو گیا نا, پہلے نام ہٹوائے گا اس کا. لوگ اپنی محبوبہ کا نام لکھ لیتے ہیں نا اندر, وہ جب تک اس کو لقوہ نہیں ہوا آپ کو عشق ہے, جہاں اس کو فالج یا لقوہ ہو گیا نا تو پورا ہاتھ کٹوا دے گا اپنا, بولے گا ابے اس کو ہٹا یہاں سے. تو اپنے لیے بھی کچھ بھی لکھوانا یہ انگریز لوگ کرتے ہیں, ان کا تو مذہب کو نہیں مانتے وہ لوگ. تو اسلام میں یہ عمل کیا ہے, حرام ہے. اب کسی نے کر لیا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو چھوڑ دے, بس توبہ کرے. توبہ کا آپشن اللہ نے ہم سب کو دیا ہوا ہے. اگر اسٹیکر والے ٹیٹوز لگے ہوں تو وہ وضو نماز ہو جائے گی, نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ ہٹانا ممکن ہی نہیں ہے تو مجبوری ہے, پھر ہو جائے گی. پھر فیضان صدیق کے آفس کو لیگ عابد بھائی کیا لکھا, اچھا آفس کے کلیگ عابد بھائی کی وائف کا کرونا مثبت آیا ہے, دل سے دعائیں جی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, وہ تھا کیا, وہ ذہن سے نکل گیا. کس بات کیا چل رہی تھی, اس ثنا خان کی تو بات ختم ہو گئی نا. وہ ایک امام صاحب جو ہے نا تقریر کر رہے تھے, پوائنٹ آؤٹ جو ہوتا ہے نا جس سے انسان کو غصہ ہوتا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. یہ سنا چکا ہوں, نئے نئے لوگ آ جاتے ہیں. تو وہ تقریر کر رہے تھے کہ 3 آدمی جہنم میں جائیں گے. ایک وہ جو نماز نہیں پڑھتا, ابھی تیسرا کہہ نہیں لگتے, ایک دیہاتی کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی میرا ایک سوال ہے اس کا جواب دیں. وہ کہتے ہیں بیٹھ جا, بات تو مکمل ہونے دے. اس کو بٹھا دیا. پھر کہتے ہیں بھائی دیکھو حضرات 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, جو سود کھاتا ہے, ایک جو نماز نہیں پڑھتا. تیسرا وہ پھر کھڑا, حضرت میرا ایک مسئلہ ہے. 2-3 جگہ اس کو بٹھایا نا, پھر تقریر شروع کی. 3 آدمی جہنم میں جائیں گے, ایک سود نہیں کھاتا, ایک نماز نہیں پڑھتا. وہ پھر کھڑا, وہ کہہ رہے تیسرا یہ جائے گا جہنم میں. تیسرا تو آدمی کو جب اپنی ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے تو وہ نام لے لے کے لوگوں کو کہاں بھیج رہا ہوتا ہے,
جہنم میں. تو نام لے لے کے جہنم میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, عمومی حکم بیان کیا جائے گا, بھائی جو یہ کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اب کوئی آ کے کہا حضرت وہ آدمی تو یہ کر رہا ہے, بھائی مجھے نہیں پتہ وہ کیا کرے گا. ہو سکتا ہے کوئی ایسی نیکی بھی کر رہا ہو, وزن ہوگا نا, گناہ کا وزن, وہ ہو سکتا ہے کوئی نیکی ہو جس کا وزن زیادہ ہو جائے, اور ہو سکتا ہے کوئی گناہ ایسا ہو جس کا وزن زیادہ ہو جائے. تو فتویٰ نہیں ہم دے سکتے, بس ایک اصول بتا. ہمارا کام ہے نرمی سے, محبت سے, لوگوں کی عزت نفس کا خیال کر کے دین کی دعوت دینا. اور خاص طور پر جو آ رہا ہے اس کے بارے میں تو حدیث ہے کہ جو ایک بالش آتا ہے اللہ اس کی طرف پورا ہاتھ جاتے ہیں, جو چل کے آتا ہے اللہ دوڑ کے. اب دیکھو جو چل کے آ رہا ہے اس پر واجب تھا دوڑ کے آئے, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں چلو تھوڑا سا تو آیا نا, تو تھوڑا سا کام کر, زیادہ میں کر دوں گا. تو جو بھی فنکار ہیں, اداکار ہیں, وہ اگر تھوڑے سے بھی دین پہ آ جائیں تو ماضی یاد دلا دلا کے ان کو آر نہ دلایا, بھائی کل تک تو ناچ رہی تھی ہیں, ابھی اسکارف پہن کے ٹی وی میں آ کے نعتیں پڑھ رہی ہے. غنیمت ہے, گانے چھوڑ دیے نعتوں پہ آ گئی, اس کے لیے غنیمت ہے, یہ غنیمت ہے. اب لوگ کہتے ہیں دیکھو چہرے کا پردہ بھی تو فرض ہے, تو یہ اتنے میک اپ ٹھوس ٹھوس کے جو ٹی وی پہ آ رہی ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ او بھائی ٹھیک ہے چہرے کا پردہ کرنا چاہیے, اور اگر چہرہ دکھا بھی رہی ہے تو اتنا ڈسٹیمپر خالی نہیں کرنے چاہیے تھے اس کو, لیکن اس کا ماضی دیکھو, اس ماضی سے کروڑا گنا. جنید جمشید بیچارے کا بیڑا غرق کیا ایسی باتیں کر کر کے, اس نے توبہ کر لی, سب کچھ چھوڑ دیا. کبھی کبھی اس کو پرانے زمانہ یاد آتا تھا تو گٹار لے کے 2-3 دفعہ ٹن ٹن کر دیتا تھا, بس وہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب بھائی 1-2 دفعہ بجا دیا اس نے, وہ پرانے یاد آئے, پھر خیال ہوا نہیں یار یہ غلط ہے, آہستہ آہستہ آئے گا نا. وہ ایک دم پبلک پیچھے پڑے, اب ہے تو وہی نا. وہ واقعی دین سے واپس پلٹ گیا تھا. اس کو تو پھر مولانا طاری جمیل صاحب نے جا کے پکڑا ہے, داڑھی رکھ کے اس نے کاٹ دی تھی, پوری پراپر داڑھی رکھی, اس شیف کر لی, دوبارہ وہی بن گیا. پھر مولانا سے ڈر رہا تھا کہ اب آئیں گے تو اب تو رکھ کے چماٹ پڑے گا. ابے تجھے گھنٹوں گھنٹوں سمجھا کے اتنی محنت کی, پھر وہی مولانا کے پاس آیا. مولانا کوئی بات نہیں بھائی, ہم سزا دینے والے, ہمارا تو دروازہ کھلا ہوا ہے, موت 100 دفعہ داڑھی رکھ کے کاٹو. جب اللہ توبہ کر رہا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے ایک بھائی نیک تھا ایک برا, تو نیک بھائی برے بھائی کو سمجھاتا تھا دیکھ یہ چھوڑ دے, یہی سمجھاتا ہوگا گٹکے مٹکے کچھ اس طرح کی چیزیں, تو انسان بن جا, چھوڑ دے. وہ کہتا تھا یار اللہ بخش دے گا. یہ کہنا نہیں چاہیے, یہ بڑا خطرناک جملہ ہے, گناہ سے توبہ کرو بھائی. لیکن وہ کہہ رہا ہے یار اللہ بخش دے گا. ایک دن اس نے کہا خدا کی قسم اللہ تجھے نہیں بخشے گا. اللہ کو اس پہ بہت غضب آیا. این المتعلی علی اللہ اللہ یغفر لفنا. اللہ کہتے ہیں میرے اوپر قسمیں کھانے والا کون ہوتا ہے بھائی؟ تو نیک ہے تو کیا میرے سے آگے نکل گیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ نے دونوں کو موت دی, اس کو جہنم میں ڈالا اور اس کو بخش دیا. اللہ نے صرف اس کو دکھانے کے لیے کہ بخشش کے ٹھیکیدار بننے کی ضرورت, اللہ کے حکام بیان کرو, بخشش کے ٹھیکیدار مت بنو, یہ میرے پاس ہی ہے. تو اس لیے یہ تکبر والی باتیں اللہ کو پسند نہیں. آپ بہت نیک بن جائیں, یہی کہیں یار پتہ نہیں میری بخشش ہوگی نہیں ہوگی, سامنے والا کتنا ہی برا ہو اس کے بارے میں آپ سوچیں یار شاید اس کی بخشش ہو جائے. لیکن سامنے والا اپنے بارے میں یہ سوچے کہ میری نہیں ہوگی, میں تو گناہ گار ہوں, اس کی ہو جائے گی یہ نیک ہے. ہم الٹا سوچ رہے ہیں میری ہو جائے گی اس کی نہیں ہوگی, کم بخت کی, اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں. وہ سوچ رہا ہے میں جتنا بھی برا ہوں پھر بھی بخشے گا اللہ, یہ جتنا بھی نیک ہے 2 نمبر آدمی. یہ الٹا سوچ رہے ہیں, پھر ٹھیک معاملہ نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.